وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद सुनाने की सआदत हासिल हुई। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज सिलसिले में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह अज़्ज़ व जल की बहुत ही प्यारी नेमत, बहुत ही अजीम नेमत आँख, जो आँख आई, इसके ऊपर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा। ये आँख अल्लाह अज़्ज़ व जल की कैसी नेमत है और इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें समेट सकते हैं, और वो कौन से मुहर्रिकात हैं या अवामिल हैं कि जिनकी वजह से ये आँख
غلط جگہوں پہ اٹھ جاتی ہے جہاں پہ اللہ عز و جل کی ناراضگی کا سامان ہوتا ہے، اس آنکھ سے کون کون سی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کیا ہیں، اور دیگر انشاءاللہ عز و جل بہت ساری گفتگو جو ہے وہ اس حوالے سے شامل سلسلہ رہے گی۔ نعت خواں اسلامی بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل کلام سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اور اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی توجہ کے ساتھ ہو سکے تو اس میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط، کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط، ہاتھوں میں حشر تک رہے، ہاتھوں میں حشر تک رہے، دامن مصطفیٰ فقط۔ صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا پیارا کلام پیش کر رہا ہوں، مل کے اس میں شامل ہو جائیے۔ آنکھیں رو رو کے سجانے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے،
جانے والے نہیں آنے والے جانے والے نہیں آنے والے کوئی دل میں سراؤ کوئی دل میں یہ سراؤ ارے او چھانے والے ارے او چھانے والے آنکھیں کچھ کہتی ہے تجھ سے آنکھیں کچھ کہتی ہے تجھ سے درے یار کے جانے والے او درے یار کے جانے والے صحیح مقدر حضور حق سے پیام آیا سلام آیا جھکا نظریں بچھا پر کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا یہ کون کچھ کہتی ہے تجھ سے اترے جا
حسن تیرا نہ دیکھا نہ سنا حسن تیرا نہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگر زمانے والے کہتے ہیں اگر زمانے والے کیوں رضا گلی سو کیوں رضا گلی سو اٹھ میرے دھوپ مچانے والے اٹھ میرے دھوپ مچانے ماشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. چلتے ہیں موضوع کی طرف اور مبلغین دعوت اسلامی کی طرف. انشاءاللہ عز و جل آپ شامل سلسلہ رہیں گے، اپنی توجہ رکھیں گے بھرپور، تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا. اور یہ سلسلے جو ہوتے ہیں ہمارے ایک مدنی گلدستے کی مانند ہوتے ہیں، جس میں مختلف جہات سے اور مختلف افراد سے مختلف رنگوں کے مدنی پھول آ رہے ہوتے ہیں. تو جتنی زیادہ توجہ ہوگی اتنی زیادہ برکتیں مل جائیں گی. اور بعض اوقات بے توجہی ہوتی ہے تو پھر کچھ کا کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے اور غلط فہمی پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ برکتیں ملیں گی. جی آصف، آج کیا موضوع ہے ہمارا اور کس انداز سے گفتگو کریں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت آنکھ، اس کے حوالے سے کچھ مدنی پھول عرض کریں گے، کچھ اس حوالے سے گفتگو ہوگی. تو سوال ریز کر دوں میں، پھر وہ تمہید میں بھی آ جائے گا کہ آنکھ نعمت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی اہمیت ہمیں کیسے پتہ چلے؟ تو سب کے ہی پاس ہے، آپ کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی، ان کے پاس بھی، ان کے پاس بھی ہے.
تو احساس کیسے پیدا ہو؟ احساس کرنے کے لیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میرے پاس کوئی اگر چیز ہے تو میں امیجن کروں، میں تصور کروں کہ وہ چیز میرے پاس نہ ہو تو میں کیا کروں گا۔ ٹھیک۔ تو آنکھ کو اگر ہم اپنے روزمرہ کے معمولات، دن سے ہفتے بنتے ہیں، ہفتے سے مہینے، مہینوں سے سال، ٹھیک، اور سال سے پوری زندگی بنتی ہے، ٹھیک۔ مختلف سال جمع کریں تو اب جب پوچھا جائے تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ ہماری عمر 30 سال ہے، 35 سال ہے۔ صحیح۔ تو ہر سال شروع سیکنڈ سے ہوتا ہے، بلکہ اب تو مائکرو سیکنڈ کی بھی ترکیبیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس سے چلتے چلتے آپ آگے آئیں تو آپ سیکنڈز کے اندر لے لیں، امیجن کرنا، تصور کرنا، چاہے منٹ کے اندر لے لیں، چاہے گھنٹوں کے اندر لے لیں، تو آپ جسٹ ایک دن، وہ ہمارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین جو آنکھ رکھتے ہیں، بینائی ان کی سلامت ہے، جی، وہ صرف یہ تصور کر لیں کہ اگر ہماری بینائی، آنکھیں سلامت نہ ہوں تو ہمارا کیا بنے گا۔ کیونکہ جو ہی سو کر اٹھے، صحیح، اب سونے سے اٹھنے کے بعد انسان اپنی چپل تلاش کرتا ہے۔ ٹھیک، اب چپل تو جیسی آنکھ سلامت ہے تو وہ فوراً وہاں پہ فکس ہو جائے گی آنکھ کہ یہ پڑی ہے آپ کی چپل۔ ٹھیک ہے، تو جس کی آنکھیں نہیں ہیں، یا بالفرض اللہ نہ کرے ہماری آنکھیں نہ ہوں، تو اٹھنے کے بعد آزمائش شروع ہو جائے گی کہ آپ کو جوتا تلاش کرنا ہے، واش روم جانا ہے، پھر واش روم میں الگ سے مسائل کہ آپ ٹوٹی کس جگہ پر ہے، اور جناب آپ نے صابن کہاں رکھا ہوا ہے، یا آپ نے منہ دھونا ہے۔ تو اب بعض اوقات پانی کی کمی بیشی، اس کا ٹھنڈا گرم سردیوں میں یہ آنکھ والا تھوڑا سا ملا لیتا ہے، تو کیسی کیسی آزمائش۔ اب یہاں سے اس کے بعد وہ چلے تو اب اس کو کپڑے پہننے ہیں، ٹھیک ہے، تو کپڑے بعض اوقات الٹے بھی انسان پہن لیتا ہے جلد بازی میں۔ آنکھ والا بھی یہ غلطی کر جاتا ہے۔ بنیان بعض اوقات الٹی پہن لیتا ہے، وہ بعد میں یاد آتا ہے اچھا یار چلو نیچے ہی ہے، تو یہ ہوتا ہے۔ تو جس کی آنکھیں نہیں ہیں، بینائی سلامت نہیں ہے، اس کو کیئر کرنی پڑتی ہوگی یار میں دیکھوں بھی میں الٹا تو نہیں پہن رہا کہیں۔ تو یہ آزمائش۔ پھر اس کے بعد ناشتے کا مرحلہ۔ اب ناشتے کے معمولات مختلف ہیں، کوئی جناب وہ بریڈ کے ساتھ مکھن کھاتا ہے، تو کوئی جناب پراٹھے کے ساتھ چنے کھاتا ہے، تو کوئی جناب روٹی کھاتا ہے، کوئی کچھ کھاتا ہے، کوئی جناب وہ کیک کھاتا ہے، کوئی رس کھاتا ہے، پاپے جنہیں کہتے ہیں۔ معمولات مختلف ہیں بڑے۔ اب اس میں ہمارے سامنے یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی طرف ہم بڑے آرام سے ہاتھ بڑھا کے منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ صحیح، نابینا جو اسلامی بھائی ہے جس کی آنکھیں سلامت نہیں ہیں، وہ ایک ایک چیز لینے میں کس قدر اس کا دل بعض اوقات گھبراتا ہوگا کہ یار میں نے کہیں وہ رانگ نمبر تو نہیں لگ رہا میرا۔ ہم کھانا کھا رہے ہیں، بالفرض کوئی چیز کھا رہے ہوتے ہیں، لائٹ چلی جائے اچانک، لائٹ چلی جائے تو ہم رک جاتے ہیں، بالکل ہم بالکل رک جاتے ہیں، حالانکہ آنکھیں سلامت ہوتی ہیں، صرف لائٹ گئی ہوئی تھی، لیکن کیونکہ یہ آنکھیں جو ہیں اس سے ہم دیکھ تو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک بیرونی چیز چاہیے ہوتی ہے۔ ایک تو آنکھوں کا نور چاہیے ہوتا ہے، ایک بیرونی نور بھی، روشنی بھی چاہیے ہوتی ہے، تو بیرونی روشنی چلی جائے۔ اب یہی سمجھ لیں کہ وہ روشنی اگر لائٹ چلی جائے تو ہاتھ روک دیتے ہیں، بالکل روک دیتے ہیں۔ اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے شوربہ وغیرہ ہے کوئی، ٹھیک، اب وہ لگایا نوالے کے ساتھ تو اس میں بڑی احتیاط کرتے ہیں کہ ہمارے کپڑوں کے اوپر نہ گرے، ٹھیک ہے، تو یہ آنکھ ہوتے ہوئے بھی بعضوں کے کپڑوں پہ گر جاتے ہیں۔ بعد میں بچے کہتے ہیں دیکھو جی بابا نے اپنی قمیض پہ یہ گرا لیا، سالن گرا لیا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تو ابھی ناشتے تک ہم پہنچے۔ ناشتے کے بعد ہم اپنے کاروبار پہ جاتے ہیں، نوکری پہ جاتے ہیں، ملازمت پہ جاتے ہیں، پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، مختلف کام کے لیے جاتے ہیں۔ تو اب گھر سے نکلنے کے بعد اب روڈ کا مرحلہ، اب گلی میں بھی جا رہے ہیں تو کوئی بائک آ رہی ہے، کہیں پہ گاڑی آ رہی ہے، تو ہم آنکھ کی مدد سے اپنا آپ کچھ نہ کچھ مینج کر لیتے ہیں۔ ہم صبح سے شام تک کی روٹین اگر ہم دیکھیں تو یہی معاملہ ہے۔ بالکل، میں نے تو ابھی آپ کو یہ شروع کیا تھا، آپ شام تک آپ لگا لیں کتنے کام کرے گا وہ بیچارہ۔ تو یہ آنکھوں کی اہمیت۔ اچھا، بعض بزرگوں سے ثابت ہے نا، بعض بزرگوں سے ثابت ہے کہ وہ آنکھ کے اوپر جو ہے پٹی باندھا کرتے تھے، وہ آنکھوں کی حفاظت کے لیے اگرچہ باندھا کرتے تھے، لیکن اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے آنکھ پہ پٹی باندھ لیں اور یہ اندازہ لگانا چاہیں کہ آنکھیں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا، بالکل احساس کرنے کے لیے جی، اگر ہم امیجن کرنے میں، مطلب تصور باندھنے میں ناکام رہے، تو اگر صرف اس نیت سے تاکہ ہمیں آنکھ کی نعمت کا احساس ہو سکے، ہم اگر وہ پٹی بھی باندھ لیں اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا ہم پانی پی کے صرف دیکھیں تو کتنی آزمائش ہوگی۔ اتنا ہے۔ یہ تو آنکھ نہ ہونے کی بات ہے۔ میں خود اپنی بات عرض کروں، کچھ دنوں سے مجھے فیل ہو رہا ہے، میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے دھندلا دھندلا سا نظر آ رہا ہے،
تو اچھا۔ الحمدللہ اس سے پہلے صحیح تھا، لیکن ابھی ایسا ہو رہا ہے تو میں تشویش کا شکار ہوں کہ بھئی میرا تو کام ہی پڑھنے پڑھانے کا ہے، جی تو بالکل۔ اب یہ اگر آنکھوں کی ایسی کیفیت رہی تو آگے چل کے کیا ہوگا، ابھی سے تشویش ہے۔ میں کمزوری شروع ہو تو تشویش شروع ہو جاتی کہ یار ہم نے بہت سارے کام کرنے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ جو مدنی ہیں ان کا تو کام ہی پڑھنے پڑھانے جی۔ کا، اور دیگر اسلام بھی مطالعہ تو کرتے ہی ہیں ماشاءاللہ، تو اس میں اب یہ کہ وہ پڑھنے کے حوالے سے، بلکہ ایک اسلام بھی ہمارے ایسے ہیں، نام میں نہیں لوں گا ان کا، تو اب وہ کاغذ پہ لکھی ہوئی تحریر پڑھنے سے بیچارے وہ تقریباً سمجھ لیں کہ وہ کیا کہہ لیں ان کو کہ معذور ہو چکے، صرف آئی پیڈ پہ پڑھ سکتے ہیں، اور چشمہ بھی اس کا یعنی عینک بھی علاج نہیں ہے اس کا، اور کافی کوشش کر رہے ہیں وہ، ان کو بھی دیکھ کے بعض اوقات ہوتا ہے کہ یار چلو ہمیں اگر چشمہ لگا تو وہ کم نمبر کا لگا، جیسے چشمہ لگا کسی کو 3 نمبر کا، کسی کو 4 کا، اب جس کو لگے 0.5 کا، آدھے نمبر کا، تو وہ یہ دیکھے کہ مجھے 5 نمبر کا لگا جاتا تو میں کیا کرتا، تو ظاہر ہے وہ جتنا موٹا چشمہ ہوگا اتنا زیادہ احساس تو کرنے ہی سے ہوگا، کرنے سے ہوگا، نعمت کا احساس کریں گے تب اس نعمت کی اہمیت تسلیم ہوگی۔ تو ہماری جو روٹین آف لائف ہے اس میں 50% ہاتھ آپ نے بڑھانا نا پیالے کی طرف تو یہ آنکھ مدد کرے گی آپ کی، اگر آپ نے قدم بڑھانا ہے کسی طرف تو آنکھ مدد کرے گی، اور اگر آپ نے زبان کھولنی یا بند کرنی تو آنکھ مدد کرے گی۔ اب مجھے اگر آنکھ کے ذریعے پتہ چلا یہ 3 میرے سامنے بیٹھے ہیں تو میں بولوں گا، ٹھیک ہے، اور اگر مجھے یہ پتہ نہ چلے کہ سامنے بیٹھے بھی ہیں اٹھ کے چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بولتے وقت بھی ریڈیو پہ اور ٹی وی پہ سننے سنانے کا یہی بہت معاملہ فرق ہے ہے۔ کہ ریڈیو کے معاملے میں ٹی وی ایک اس لیے زیادہ مؤثر ہے، اور ٹی وی سے مراد ہے بھائی ہم تو سیدھی بات ہے مدنی چینل ہی لیتے ہیں، مدنی چینل ہی کو ہماری عرف میں ٹی وی کہا جاتا ہے، جی جی۔ یعنی ہمارے عرف میں ہمارے جو مدنی ماحول اس کے عرف کی بات کر رہا ہوں، اس اعتبار سے کہ جو دوسرے چینل ہیں گناہوں بھرے چینل ہیں تو ان کی تو ظاہر سی بات ہے ہم مثال بھی نہیں دیں گے ان معنوں میں کسی اچھی جگہ پر، تو ایک تو یہ، اور پھر یہ آنکھوں کا جو معاملہ ہے میں سوچ رہا تھا کہ یہ آنکھیں جس کی نہیں ہیں اس کے تو اپنے معاملات ہیں، جس کی کمزور ہیں اس کے اپنے معاملات ہیں، لیکن یہاں پہ ایک چیز یہ بھی دیکھنی چاہیے جن کی ہیں احساس کرنے کے لیے کہ میں اگر چند چیزوں کے نام لوں بھائی، مثال کے طور پر پنکھا، جی جی صحیح نا، ایئر کنڈیشن اور پیالہ، مائک، تو آپ کے ذہن میں آنکھیں بند کریں آپ یا آنکھیں کھلی ہوئی ہوں، آپ کے ذہن میں جو پہلی چیز آتی ہے نا ایک دم سے تو وہ اس کی تصویر ہوتی ہے، جیسے ملتان کہا میں نے، تو اب جو ملتان گئے ہوا ہے تو ملتان کی جو سب سے بڑی کوئی چیز یاد ہوگی آپ کو، جیسے میں ملتان کہتا ہوں تو مجھے حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف میرے ذہن میں آ جاتا ہے۔ اچھا لاہور کہتا ہوں تو میرے اپنے ذہن کی بھی بات ہوتی ہے یہ کہ آپ کو جس چیز سے زیادہ لگاؤ ہوگا یا زیادہ آنا جانا رہا ہوگا وہ آپ کے ذہن میں ابھرے گی۔ لاہور کہیں گے تو میرے ذہن میں داتا دربار رحمۃ اللہ، ہاں بالکل یہ مثالیں تو یہ آنکھوں کی جو میموری ہے نا، ٹیچنگ، لرننگ، یہ لرننگ جو ہے آنکھوں سے زیادہ ہوتی ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں سن کر زیادہ ہوتی ہے۔ اور آسان مثال دے جی، یہ تو عاشقان رسول کی مثالیں تھی، خود وہ گنبد جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں جی، جگمگا رہا ہے، یعنی اب میرے منہ سے بے ساختہ جملے نکلے کہ یہ گنبد، ایسا گنبد ہم خربوں روپے بھی لگائیں نا نہیں بنا سکتے، صحیح بات ہے۔ تو اس گنبد کی جو کنسٹرکشن ہے اس میں جو وہ چیز لگی ہوئی ہے وہ ایسا لگتا ہے جیسے عشق گوندا ہوا ہے، اور ایسا حسین گنبد کہ مطلب وہ جب آنکھوں سے نہ دیکھیں اس وقت تک وہ چیز نہیں بنتی، اتنی قربت بھی تو کسی دوسرے گنبد کو نہیں ملے گی نا، وہ تو ظاہر بات ہے وہ تو بن ہی نہیں سکتا، یہی ہے ایسا قرب ہے۔ رنگ کا اس شان کا گنبد نہیں کوئی، اس رنگ کا اس شان کا گنبد نہیں کوئی، گنبد تو بہت ہے مگر خزرہ نہیں کوئی، نہیں کوئی، گنبد تو بہت ہے مگر خزرہ نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔
ایک ویڈیو دکھاتے ہیں ہم، ایک مدنی گلدستہ ہے، ویڈیو مدنی گلدستہ ہے، وہ دکھاتے ہیں. اور یہ بھیجا تو گیا ہے کسی کو پرائیویٹلی نا، پرسنل بھیجا گیا ہے، لیکن یہ اس نوعیت کا ہے کہ ہم آپ کو دکھا دیں اور آپ کو دوہری خوشی ہوگی. یہاں پہ جو منچ پہ اسلام بھائی ان کو بھی دوہری خوشی ہوگی. دوہری خوشی کا مطلب ہے ڈبل خوشی ہوگی. تو ذرا دیکھتے ہیں کیا ہے مدنی گلدستہ. ہے یہ فضل خدا میں مدینے میں ہوں، ہے اسی کی عطا میں مدینے میں ہوں. گنبد خضرا آنکھوں کے سامنے ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ آپ کو بھی یہ دربار دکھائے اور اپنے محبوب کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے اور اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں اور سلامتی عطا فرمائے. گنبد خضرا کی میں اپنی ظاہری آنکھوں سے زیارت کر رہا ہوں اور آپ کو یہ ویڈیو پیغام بھیج رہا ہوں. خوش رہیں. ماشاء اللہ عز و جل. یہ جی ماشاءاللہ. یہ سلمان بھائی ہمارے جیسے کہ آپ کے ناظرین کو بتایا گیا ہے کہ یہ عمرے پہ گئے ہوئے ہیں اور آج کل ابھی جو ہے مدینہ پاک میں ہیں. تو کل انہوں نے یہ ایک اسلام بھائی کو پرسنل میں واٹس اپ کیا تھا ان کی دلجوئی اور خیر خواہی کی نیت سے. تو ایسا لگا کہ چل جانا چاہیے تو آج ہم نے چلا انہوں نے لیا ایک لفظ کہا تھا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، ظاہری آنکھوں سے. تو یقین مانے کہ اب کے اس میں پکچر میں دیکھنا، ویڈیو میں دیکھنا سعادت ہے، ایک نقشہ ذہن میں آ جاتا ہے. لیکن میں یوں سمجھ لوں کہ اس دیکھنے اور وہاں جا کے دیکھنے میں اگر کہوں زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ ایسی کیفیت ہے، میں یعنی کہ وہ اب ہوئی تو عرض کر رہا ہوں کہ یہاں سے اب تک دیکھتے تھے اور پھر وہاں کا جو معاملہ تھا بہت فرق ہے. محروز بہت فرق ہے. حضرت آپ تو ابھی تازہ تازہ ہو کر آئیں اور گویا کہ زخم ہرے ہیں ابھی، لیکن جو نہیں گئے یا جو گئے بھی ہیں، لیکن یہ مدینہ پاک کی عظمت، اس کی رفعت اور اس کی محبت، یوں سمجھیے عاشقان رسول کے دلوں میں اس طریقے سے پیوست ہے کہ دنیا کا کوئی قطع زمین ہو، کوئی عمارت ہو، کوئی مینار ہو، کوئی بھی چیز ہو، لیکن الحمدللہ جب گنبد خضرا کی زیارت ہوتی ہے، اس کے نظارے دیکھتے ہیں اور اس کے نظارے دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں، تو جب دیکھتے ہیں تو جب بھی تڑپ رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ عجیب معاملہ ہے. اس کی محبت کی جو کیفیات ہیں وہ بڑی عجیب ہیں، عجیب یوں منفرد ہیں. یہاں سنتے ہیں تو کیفیت، ہاں، نہیں گئے خوشخبری ملتی ہے تو کیفیت، وہاں جا کے دیکھتے ہیں تو کیفیت، بار بار دیکھتے ہیں تو کیفیت، اور جب جدائی ہوتی ہے اس وقت جو اب وہی بات یہ کہ میرے ہونٹوں کا تبسم تو سب نے دیکھا مگر جو دل پہ گزر رہی ہے وہ کس کو خبر ہے. بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطل ہے، بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطل ہے، سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی. یہ بھی کیسی سعادت ہے. یہ سعادت بھی آنکھوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، یعنی سر کی آنکھوں سے دیکھنا. کعبۃ اللہ شریف پہ جب پہلی نظر پڑتی ہے تو روایتوں میں آیا کہ دعا مقبول ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے. تو اب اس میں بھی پہلی نظر کا ذکر ہے. یعنی یہ جو آنکھیں ہیں یہ بڑے مبارک کام کراتی ہیں، یہ بڑی برکتوں والے کام کرتی ہیں. ثواب والے کام جو ہے وہ ہم آنکھوں سے کر سکتے ہیں. بہت ساری نیکی ایسی جو ہم آنکھوں سے کر سکتے ہیں. قرآن پاک دیکھ کے پڑھنا ثواب ہے، ثواب ہے. اب اس پہ تحریر ہے امیر اہل سنت کی ہے کہ انشاءاللہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ابھی کچھ دیر میں. تو قرآن پاک کو دیکھنا یہ بھی ثواب. اچھا، والدین کو دیکھنا مقبول حج کا ثواب، محبت کے ساتھ دیکھنا مقبول حج کا ثواب. تو یہ عالم دین کی زیارت ثواب. تو اس طریقے بہت ساری ایسی ڈائریکشنز ہیں کہ جن پہ جب ہم آنکھوں کے حوالے سے غور کرتے ہیں تو وہ سعادتیں ہمیں آنکھوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں. تو آنکھوں کا شکر گزار ہونا چاہیے. لیکن پھر خوف یہ بھی آتا ہے کہ یہی آنکھیں ہیں کہ بعض وہ معاملات جن سے اللہ عز و جل اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں وہ بھی انہی آنکھوں کی وجہ سے ہوتے ہیں.
تو آنکھوں کے معاملے میں ڈائریکشن بڑی مختلف ہے. اگر آپ پازیٹیو چلیں گے تو بیڑا پار ہے، اور اگر نیگیٹو وے پہ آپ نکل گئے تو پھر شاید بچانے والا بھی کوئی نہ ہو. چلتے ہیں کچھ مبلغین کے پاس. منیم بھائی کیا کہیں گے آنکھوں کے حوالے سے؟ قرآن و حدیث میں جو ہے بد نگاہی کی وجہ پر اس کی مذمت پر بڑا زبردست کلام کیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک عمومی بات کہ کوئی بھی حکم شرع ہو اس کو اگر اپنے اوپر نافذ کرنا ہے تو اس کے لیے ایک سب سے بڑی اور پیاری آیت جو قرآن پاک میں اللہ کریم نے 11ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانوں اور ان کے اموال کو خرید لیا. یعنی اس آیت میں بتایا گیا کہ مومنین کے اموال اور مومنین کی جانیں یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے ہم کوئی بھی چون چرا نہیں کر سکتے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہماری ہے ہی نہیں، ہم بیچ چکے تو پھر ہمارے پاس تو امانت ہوئی نا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، انہی میں سے ایک نعمت آنکھ بھی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے ذریعے اگر کوئی بندہ بد نگاہی کرے گا، گناہ کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے. یعنی اگر کوئی بد نگاہی کرے اور یہ سوچے کہ میں جو ہے بد نگاہی کر رہا ہوں، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر 24ویں پارے کی سورہ مومن کی آیت نمبر 19 کے اندر ارشاد فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے. یعنی یہ چوری چھپے نگاہ سے یعنی نامحرم عورتوں کو دیکھتے ہیں. اس کی تفسیر میں فرمایا گیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مرد جو ہے لوگوں میں بیٹھا ہوتا ہے اور پاس سے ایک عورت گزرتی ہے، اور وہ لوگوں کو یہ دکھاتا ہے کہ میں اس عورت کو نہیں دیکھ رہا، لیکن جب لوگ اس سے غافل ہو جاتے ہیں پھر وہ اس عورت کی طرف دیکھ لیتا ہے، لیکن جب لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے. یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے. تو اب یہاں پر یعنی بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی بد نگاہی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات تو دنیا میں بھی اس کا وبال دکھا دیا جاتا ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص بارگاہ مصطفیٰ میں آیا جی، اور وہ جو ہے اس کے ہاتھ سے خون بہ رہا تھا. تو آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ آقا میں آپ کی بارگاہ کے اندر آ رہا تھا کہ راستے میں ایک عورت آئی اور میں جو ہے اس کی طرف دیکھنے لگ گیا اور میری نگاہیں مسلسل اس کو تکتی رہیں، پھر مجھے پتہ ہی نہیں چلا، بیچ میں دیوار آ گئی، میں اس سے ٹکرا گیا اور میرا یہ حال ہو گیا. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے گناہ کی سزا اس کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے. تو جن کو اگر اس سے یہ بھی پتہ چلا نا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کوئی شخص اللہ عز و جل کی کھلی نافرمانیاں کر رہا ہوتا ہے، کھلی حکم عدولی کر رہا ہوتا ہے، نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، احکامات کی گویا کہ دھجیاں اڑا رہا ہوتا ہے، اور پھر اسے چیزیں مل رہی ہوتی ہیں تو وہ خود بھی جو ہے نا بڑا چوڑا ہوا ہوتا ہے جناب کہ ہاں دیکھو میں یہ کر رہا ہوں لیکن یہ بھی تو ہے نا، یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو مل رہا ہے مجھے، اس کو دیکھو وہ یوں کرتا ہے، اسے کیا مل گیا. اچھا پھر بعض اوقات بیچارے جو وہ افراد جو کوشش کرتے ہیں کہ ہم احکامات الہی کی اور سنت رسول کی پیروی کریں، وہ ایسے افراد کو دیکھ کر شیطان اور نفس انہیں وسوسہ دلاتا ہے کہ دیکھو یہ اتنی نافرمانیاں کرتا ہے، اس کا تو یہ حال ہے، یہ تو بڑی خوشی کی زندگی گزار رہا ہے، بڑے عیش کی، بڑے آرام کی زندگی گزار رہا ہے، اور تم دیکھو تم بڑے فرمانبردار بنتے ہو. ایک اردو کا محاورہ ہے کہ اس کی رسی ڈھیلی ہوئی ہوتی ہے. ہاں بالکل. وہ پھر جب رب تعالیٰ کی گرفت میں آتا ہے نا تو قرآن پاک میں کہ بے شک تیرے رب کی گرفت بہت سخت، اللہ اکبر کبیرہ، پھر چھوٹتا نہیں. ہاں ڈرنا چاہیے کہ اس کو سزا ہے ان معنوں میں کہ اس کو توبہ کی طرف ہی نہیں شیطان آنے دے رہا. وہ شیطان اس کی آنکھوں میں اچھا کر کے دکھا رہا ہے کہ دیکھو مجھے تو عیش و عشرت مل رہی ہے جناب، سہولیات مل رہی ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ قرض ہے نہ تنگ دستی ہے. تو وہ نافرمانی پر جری ہو جاتا ہے، جرت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور شیطان اس کو وہاں لا کے مارتا ہے جہاں اس کو پانی بھی نہیں ملتا. پھر جب گرفت ہوتی ہے اس کے بعد پھر اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. اس کا یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور دنیا میں اس کی پکڑ نہیں ہوتی تو ایک تو اسے ڈھیل ملی گی، دوسرا پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ جو گناہ کرے اور کچھ نہ کچھ اس کی سزا دنیا میں ملے تو آخرت میں اس کی تخفیف کی گنجائش موجود ہے. یعنی جو دنیا میں سزا ملے گی نا اتنی سزا اس کی آخرت میں کم ہوگی بعض اوقات. لیکن اگر اس کو دنیا میں سزا نہیں ملی ہے تو پھر اس سزا کا بھی جو ہے وہ حقدار آخرت میں ہوگا. اور اللہ کے غضب کی نشانیوں میں سے ہے یہ کہ اللہ رب العزت دنیا میں اس کی پکڑ نہ فرمائے. اچھا دنیا میں اگر پکڑ ہو جائے نا
اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان توبہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے کہ یار میں نے یہ نافرمانی کی تھی تو مجھے یہ اس کا بدلہ ملا ہے، تو لہٰذا میں سنبھل جاؤں. یہ گویا کہ ایسی ایک ٹھوکر ہوتی ہے کہ جو سنبھلنے کے لیے ہوتی ہے. بعض ٹھوکریں ایسی ہوتی ہیں جو گرتا نہیں بندہ لیکن سنبھلنا پڑتا ہے اس سے، تو وہ احساس ہو جاتا ہے کہ یار مجھے رب تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی. مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے کہ اگر وہ بجلی چوری کرتا ہے اور بجلی چوری کرنی شروع کی اور ادھر سے گھر کا جناب فریج جل گیا، اب جو سمجھدار ہوگا وہ سمجھ جائے گا کہ یار یہ انڈیکیٹر ہے، یہ ایک علامت ہے میرے لیے کہ میں نے ایک غلط اور ناجائز کام کیا، اس کی سزا مجھے یہ ملی. یا بچہ بیمار ہو گیا، اس پہ زیادہ دوائی، اب آفس سے تو تنخواہ پوری لے لی کاغذات غلط بھر کے، اور ادھر سے بچہ بیمار ہو گیا، اس پہ جناب خرچہ آ گیا کافی. تو جو سمجھدار ہوتے ہیں نا، سمجھدار سے مراد میں وہ دنیاوی سمجھدار نہیں، اخروی اعتبار سے جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو واچ کر کے سنبھل جاتے ہیں. تو اگر سنبھلنے کی توفیق مل جائے، اس سے بڑا انعام کوئی نہیں. اور اگر بندہ ایسی چیزوں سے غفلت کے گڑھے میں گرتا چلا جائے تو اس سے بڑی سزا کوئی نہیں. ٹھیک. اچھا، کچھ کالز شامل کر لیتے ہیں سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل کہ مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو کالز ہیں وہ ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہیں، ان کے میسیجز جو ہیں وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. جی جناب محسن خان اتاری بات کر رہا ہوں، ہند کے راجستھان کے نمباڑا شہر سے. جی آپ کی بارگاہ میں عرض تھا کہ نعت خواہ صاحب یہ میٹھی سی نعت سنا دیں. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. ماشاءاللہ عز و جل محسن بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کے منہ میں برکت عطا فرمائے، آپ کی زبان میں برکت اور آواز میں برکت عطا فرمائے. جی مزید. محمد شریف اتاری، ہند ہلدوانی، ضلع نینی تال، اتراکھنڈ. ماشاءاللہ سلمان بھائی میٹھے مدنی کی حاضری پہ گئے ہوئے ہیں، سبحان اللہ. سیروز بھائی آپ کو بھی اللہ تعالیٰ میٹھا مدینہ دکھائے، ہر مبلغ دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی والیوں کو بھی میٹھے مدنی کی حاضری نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ. یہ مہربانی کریں، میں ابو الشہروز ہوں، نام ہے میرا مہروز، ابو الشہروز. میم بعض اوقات واضح نہیں ہو پاتا نا تو بعض لوگ غلط فہمی کا شکار. نہیں حضور، یہ میرا نام جو ہے نا یہ اس حوالے سے کافی تنگ کرتا ہے. ایک تعداد ہے جو مہروز کے بجائے شہروز کی جاتی ہے. کنیت میری ابو الشہروز. اچھا جی، تو کنیت سے نا آپ کو پکارا جائے تاکہ وہ مسئلہ ہی نہ رہے، شہروز بھی آ جائے اور وہ مانوی طور پہ درست بھی ہو جائے. خیر آپ کی محبت ہے جی، صحیح ہے انشاءاللہ عز و جل. مزید کال دیجیے. محمد عمران اتاری سگے تار، ہند کے شہر سورت گجرات، خواجہ دانائی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بڑا ہی پیارا اور محترم سلسلہ ہے، اور آج کا موضوع بھی بڑا ہی پیارا ہے آنکھوں کے تعلق سے. میں نعت خواہ اسلام بھائی سے عرض کروں گا کہ یہ کلام سنا دے. یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے. ماشاءاللہ سوجل کوشش کریں گے اس کو بھی شامل کریں. ہمارے بہت ہی پیارے اسلامی بھائی ہیں، مدنی اسلامی بھائی ہیں، خالد امیر اتاری المدنی. ماشاءاللہ انہوں نے ایک اپنی کیفیات پر مبنی ایک شعر مجھے بھیجا ہے، وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا، بڑا لطف آئے گا آپ کو. گو روزہ اقدس کی طلبگار ہیں آنکھیں، گو روزہ اقدس کی طلبگار آنکھیں، سچ پوچھو تو خود راہ کی دیوار ہیں آنکھیں. تو یہ دیواریں، یہ آنکھیں ہی ہیں، کبھی پہنچا دیتی ہیں، کبھی دیوار بن جاتی ہیں. اقدس کی طلبگار ہیں آنکھیں، سچ پوچھو تو خود راہ کی دیوار ہیں آنکھیں. ہر روز چلی جاتی ہے کہ چپکے سے مدینے، ہر روز چلی جاتی
جاتی ہے کہ چپ کے سے مدینے سچ پوچھو تو خود راہ کی دیوار ہے آنکھیں، سچ پوچھو تو خود راہ کی دیوار ہے آنکھیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری مدثر اللہ العالی ایک بہت ہی پیارا سلسلہ کر رہے ہیں، اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کے لیے مدنی گلدستہ بھی موجود ہے ہمارے پاس۔ نغمات رضا کے عنوان سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اشعار ہیں، اور عبدالحبیب بھائی کا انداز تشریح ہے، تو مدینہ مدینہ ہے سلسلہ اور یہ گلدستہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کون سے اشعار ہیں اور کیا تشریح کی جا رہی ہے۔ ابھی نہ آئے تھے پشت زی تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلک، صدا شفاعت نے دی مبارک، گناہ مستانہ جھومتے تھے۔ کیا گناہ بھی جھوم سکتے ہیں؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ ذرا مشکل الفاظ ہیں، کچھ سمجھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پشت زی، سواری کی زین، کاٹھی جو ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا گھوڑے کے اوپر، اونٹ کے اوپر جو ایک زین لگائی جاتی ہے۔ اچھا، اب اس کے آگے فرما رہے ہیں کہ مغفرت سے مراد بخشش، شلک، یہ شلک سے مراد یہ توپوں کی سلامی کی جو آواز ہوتی ہے نا، اس کو شلک کہا جاتا ہے یا شلک کہا جاتا ہے۔ صدا یعنی آواز لگانا، مستانہ جھومتے تھے یعنی مستی کی حالت میں وجد کرتے تھے۔ اب میرے بیچ اسلامی بھائیوں، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت اپنے شعر میں کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ بس پھر کیا تھا، اللہ عز و جل کے محبوب کی سواری، ابھی براق پر میرے آقا سوار ہونے ہی والے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بڑے بادشاہ کو کسی جگہ پر اگر سروے کیا جائے تو توپوں کی سلامی دی جاتی ہے۔ تو یہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب براق پر سوار ہونے لگے تو مغفرت کی شلک یعنی توپوں کی آواز کون سی تھی؟ جو اس بات کی علامت تھی کہ آپ کی امت کی بخشش کر دی گئی ہے، اور شفاعت نے خود آگے بڑھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارک دی کہ جس امت کے لیے آپ رو رو کر دعائیں کیا کرتے، مبارک ہو ان کا کام بن گیا ہے۔ اور ادھر امت کے گناہ گاروں کو جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے وجد میں آ کر مستوں کی طرح جھومنا شروع کر دیا، اور گناہوں نے بھی خوشی منائی کہ اگر گناہ گاروں کی بخشش نہ ہوتی تو ہماری وجہ سے یہ گناہ گار عذاب میں مبتلا ہو جاتے، جس سے اللہ عز و جل کا محبوب پریشان ہو جاتا۔ شکر ہے ہم حضور کی پریشانی کا باعث بننے سے بچ گئے۔ کیا تخیل ہے اعلیٰ حضرت کا کہ گناہ مستانہ جھومتے تھے۔ چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عجب نہ تھا رخش کا چمکنا، رخش نا، عجب نہ تھا رخش کا چمکنا، غزال دم خوردہ سا بھڑکنا، شعائیں بکے اڑا رہی تھیں، تڑپتے آنکھوں پہ سائے تھے۔ واقعی مشکل الفاظ ہیں، آئیے سمجھتے ہیں کہ ان اشعار میں وہ جو مشکل الفاظ ہیں اس کے کیا معنی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عجب یعنی تعجب، حیرانگی، رخش سے مراد آپ کا چہرہ، غزال سے مراد ہرن، دم خوردہ جس نے گڑ کی قطرہ دار شراب پی رکھی ہو تو اس کو کہتے ہیں دم خوردہ، شراب پیا ہوا شخص۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس شعر سے مراد کیا ہے؟ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت اس شعر میں فرماتے کہ معراج کی رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری جو براق تھی، اس کے چہرے کی چمک دمک پر تعجب اس لیے نہیں کہ وہاں سمائی ایسا تھا کہ نشائے شراب عشق رسول سے مست ہو کر براق چھلانگے لگا رہا تھا، اور اس کا چھلانگے لگانا اس لیے تھا کہ ہر طرف سے تیز روشنی جائے تو وہ اچھلتا ہے، اور یہاں تو بجلیوں کو براق کی جمع یعنی برق، براق کی برق کی جمع براق ہے نا، تو وہ تو تھا بھی براق، اور اس میں بھی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ایسا خمار اس پر سوار ہو گیا کہ وہ براق کو زیبا تھا، اور فخر و ناز سے بڑے انداز دکھاتا ہوا وہ آگے چلا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ کمال کی تخیل ہے کہ ایسی نورانی شعائیں تھیں کہ براق جو ہے وہ ایک مخمور سا ہو گیا۔ اب چلتے اگلے شعر کی طرف۔ براق پر گویا سواری ہو گئی ہے، اب سواری کو آگے بڑھنا ہے۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کیا منظر کشی کی ہے؟ ہجوم امید ہے گھٹاؤ، مرادیں دے کر انہیں ہٹاؤ، ادب کی باغیں لیے بڑھاؤ، ملائکہ میں یہ غلغلے تھے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، پہلے ذرا اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ
यहां मुराद यह है कि हुजूम उम्मीद, उम्मीद का झमघट्टा, कसरत, इतनी उम्मीदें हैं, घटाओ यानी कम करो। बागें, लगामें जो होती हैं, जानवर के आगे भी लगाम होती है, मलाइका फरिश्ते को कहते हैं, गुलगुले से मुराद चर्चे डंके बज रहे थे। अब यहां एक बड़ा खूबसूरत तखय्युल है, एक बड़ा खूबसूरत अंदाज है कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमा रहे हैं कि अब मेराज की रात नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आगे तशरीफ ले जा रहे हैं, तो अब जब साइलों का हुजूम आ गया है और उम्मीदें कम करो, यानी मांगने वालों को उनकी तलब के मुताबिक देकर जल्दी फारिग करो, मुरादें लेकर इन्हें हटाओ, इनकी मुरादें पूरी कर दो ताकि रश कम हो जाए। और फरिश्ते पुकार रहे थे कि आदाब को मनहूज रखते हुए सवारी को लेकर आगे चलते रहो, यानी जो भिखारी, जो साइल आए हैं, सबकी मुरादें पूरी कर दो ताकि ये हुजूम कम हो जाए और आका की सवारी अदब के साथ आगे की तरफ बढ़ जाए। अब 24वें शेर में इमाम अहले सुन्नत मजीद हमें आगे लेकर चल रहे हैं। अब सवारी आगे जा रही है। उठी जो गर्दे रहे मुनव्वर, वो नूर बरसा के रास्ते भर, गिरे थे बादल भरे थे जलथल, उमंड के जंगल उबल रहे थे। अरे अरे क्या बात करते हैं आला हजरत। अब जरा इसके पहले मुश्किल अल्फाज के माना समझते हैं। गुबार, मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, गर्द कहते हैं गुबार को, रहे मुनव्वर रोशन रास्ता, जलथल हर तरफ जब पानी ही पानी हो जाए तो कहा जाता है ये जलथल हो गया है। सितम से मुराद जुल्म है। अब मेरे मीठे इस्लामी भाइयों जरा इस शेर का मतलब समझिए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि सैयद अंबिया अलैहिस्सलाम की जब जात सुए बारी चली तो अब ऐसी नूरानी गर्द उड़ी कि हर तरफ नूर ही नूर छा गया। बादलों ने रास्ता घेर रखा है, ऐसा लग रहा है कि बादलों ने रास्ता घेर रखा है और रंगो नूर की ऐसी बारिश बरसी कि हर तरफ रंगो नूर जलथल कर रहा है। अब बल्कि जंगल से भी पानी यानी नूर के फव्वारे उबलने लगे। मुआरिजुन नबुव्वा में है कि आपके दाएं बाएं 80,000 फरिश्ते थे, हर एक के पास नूर की शमा थी। जब हुजूर ने अपने रुख अनवर को जाहिर फरमाया तो मेरे आका का हुस्न सब नूरों पर गालिब आ गया। हालांकि सिर्फ एक हिजाब 70,000 हिजाबों से उठाया गया था। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, नबी पाक की सवारी जब आगे बढ़ी तो ऐसा लग रहा था कि नूर ने जल थल करके रख दिया है। क्या खूबसूरत अंदाज है आला हजरत का। आइए मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, इन चारों अशार को दोबारा सुनिए और फिर नातख़्वां इस्लामी भाई हमें तर्ज में सुनाएंगे। अभी ना आए थे पुश्ते जी तक कि सर हुई मग़फ़िरत की शिलिक, सदा शफाअत ने दी मुबारक, गुनाह मस्ताना झूमते थे। अजब न था रख्श का चमकना, गजाल दम खुर्दा सा भड़कना, शुआएं बुक्के उड़ा रही थी, तड़पते आंखों पे साए के थे। हुजूम उम्मीद है घटाओ, मुरादे देकर इन्हें हटाओ, अदब की बागें लिए बढ़ाओ, मलाइका में ये गुलगुले थे। उठी जो गर्दे रहे मुनव्वर, वो नूर बरसा के रास्ते भर, गिरे थे बादल भरे थे जलथल, उमंड के जंगल उबल रहे थे। अभी ना आए थे पुश्ते जी तक, अभी ना आए थे पुश्ते जी तक के सर हुई मग़फ़िरत की शिल्क, सदा शफाअत में दी मुबारक, सदा शफाअत में दी मुबारक, गुनाह मस्ताना झूमते थे। अजब ना था रश्क का चमकना, अजब ना था रश्क का चमकना, गजाले दम खुर्दा सा भड़कना, शुआएबों के उड़ा रही थी, शुआएबों के उड़ा रही थी, तड़पते आंखों पे साए के थे। हुजूम उम्मीद है घटाओ, हुजूम उम्मीद है घटाओ, मुरादे देकर इन्हें हटाओ, अदब की बागें लिए बढ़ाओ, अदब की बागें लिए बढ़ाओ, मलाइका में ये गुलगुले थे। उठी जो करते रहे मुनव्वर, उठी जो करते रहे मुनव्वर, वो नूर बरसा के रास्ते भर, गिरे थे बादल भरे थे जलथल, गिरे थे बादल भरे थे जलथल,
کے جنگل ابل رہے تھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ہے چار سوئے شورا میرا جے مصطفیٰ گئے ہے چار سو میں شورا میرا جے مصطفیٰ ہے میرا جے مصطفیٰ ہے میرا جے مصطفیٰ ہے. ماشاء اللہ عز و جل قصیدہ معراجیہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا، ہم سنتے رہیں گے، دل شاد کرتے رہیں گے اپنے. اچھا اب آپ کے کچھ میسیجز ہیں وہ بھی شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہمارے نعت خواں اسلام میں موجود ہیں، آپ کی جو فرمائشیں ہیں وہ پوری کرنے کی کوشش کریں گے. اسلامی بہنیں کورنگی سے مجھے یہ کلام سنا دیں، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. ٹھیک ہے جی، آپ کو حق فرمائش کرنے کا. موسم کا بڑا اعتبار ہوتا ہے، ایک ماحول جو کریٹ ہوا ہوتا ہے اس کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. ہر چیز ہر جگہ ہر وقت مناسب نہیں ہوتی، لیکن جب بھی مناسب لگے گا تو انشاءاللہ اس کو شامل کریں گے. محمد احتشام ہیں فرام ڈیرہ غازی خان اور فرما رہے ہیں کہ نعت سنا دیں حسنین کے نانا. احتشام بھائی آپ نے کل بھی فرمائش کی تھی، کل غالباً پوری نہیں کر سکے تھے، آج انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ آپ کی فرمائش کو ضرور پورا کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنید اتاری باب المدینہ کراچی سے، مہروز بھائی یہ والا کلام سنا دیں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے. جزاک اللہ، اللہ آپ کو بھی آباد رکھے. بنت نور ہیں باب المدینہ کراچی سے، مجھے یہ منقبت سنا دیں، تیرا نام خواجہ معین الدین. ٹھیک ہے جی، فرمائشیں ہیں ماشاءاللہ آپ کی، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. کوشش کریں گے کہ یہ شامل کر لی جائیں. ام احمد رضا ہیں فرام پشاور، ماشاءاللہ. اللہ عز و جل مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے، آمین. عدنان بھائی ماں کا کلام سنا دیں تو مرحبا. ٹھیک ہے جی، عدنان بھائی نے سن لیا ہے اور کوشش کریں گے کہ اس کے بھی کچھ اشعار ہو جائیں. سلمان بھائی مجھے یہ کلام سنا دیجیے. اچھا جی، اتنا تھوڑا کرم کیجیے، شہروز تک تو ٹھیک تھا، سلمان نہیں کیجیے. سلمان بھائی انشاءاللہ آئیں گے. آپ کی سلمان بھائی سے محبت ہے لیکن سلمان بھائی میں اور مجھ میں دیکھنے میں بھی بہت فرق ہے. میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، تھوڑا رحم کیجیے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے آپ کو. بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ مدنی چینل کو بہت ترقی دے، آمین. نعت سنا دیں، ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ. اسلم ہیں فرام گجر خان سے، یہ ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے، پیارا ہے. عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں، یا محمد نور مجسم. ابو بکر ہیں کراچی سے یہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ نیکسٹ فیز میں مزید آپ کے یہ میسیج شامل کریں گے، کالز بھی لیں گے آپ کی. کچھ نعت خواں اسلام بھائی کی طرف چلتے ہیں اور کچھ اشعار سنتے ہیں. الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے. یا رب محمد میری ایمان پہ دے موت، مدینہ
مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے یا رب محمد میری حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے زبان پہ شکوائے رنجو لایا نہیں کرتے زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا ہم سے گھبرایا نہیں کرتے جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے خراب حال کیا دل کو پرملال کیا تمہارے کو جیسے رخصت کیا نثار کیا تمہارے کو جیسے رخصت کیا نثار کیا نہ روئے گل ابھی دیکھا قفص میں شک استباق کیا قضا کے قفص میں شک استباق کیا گرائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی ستمگر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا ستمگر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا یہ کب کی مجھ سے ادا
عداوت تھی تجھ اے ظالم، چھوڑا کے سنگ در پاک سروار کیا، چھوڑا کے سنگ در پاک سروار کیا، مدینہ چھوڑ کے ویران گرد کا چھایا، مدینہ چھوڑ کے ویران گرد کا چھایا، یہ کیسا حواسوں نے اختلاف کیا، یہ کیسا حواسوں نے اختلاف کیا، تو جس کے واسطے چھوڑا یا بسا محبوب، جس کے واسطے چھوڑا یا بسا محبوب، بتا تو اس ستمارا نے کیا نگال کیا، الہی سن لے رضا جی تیجی کے مولا نے، الہی سن لے رضا جی تیجی کے مولا نے، سگان پوچھا میں چہرہ میرا بحال کیا، سگان پوچھا میں چہرہ میرا بحال کیا، خراب حال کیا دل کو پرملال کیا، موت کی آغوش میں جب تک سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تک سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سانسوں کو پاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سانسوں کو پاتی ہے ماں، جانے کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا، جانے کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا، بچہ تو سینے پہ گئے گیلے میں سو جاتی ہے ماں، بچہ تو سینے پہ گئے گیلے میں سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سانسوں کو پاتی ہے ماں، پیار کہتے ہیں کسے اور مانگتا
माशाअल्लाह सवजल। बिलाल भाई माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि सलमान भाई जो हमारे साथ लाइव आ जाए, और जब आएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फिर आपको बताएंगे भी, उनसे मदीने की भी बातें करेंगे, मक्के की बातें करेंगे। अभी बिलाल भाई आपकी तरफ आते हैं, आँखों की हिफाजत के हवाले से कि आँखों की हिफाजत करें तो इसका क्या सवाब है? अभी मुनीम भाई से बात हो रही थी तो मुनीम भाई फरमा रहे थे कि बदनिगाही का ऐसा ऐसा मामले हैं, तो अब ये जो आँखों की हिफाजत करेगा उससे क्या मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन समझदारी और अक्लमंदी का तकाजा भी यही है कि जिस मुनीम हकीकी अज़्ज़ व जल्ला ने इसी अज़ीमुश्शान नेमत आँखों की नेमत अता फरमाई, तो फिर अब इस आँख को भी सही इस्तेमाल में लाया जाए और इसका दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए, और ऐसे काम जिनसे अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ होता है उन कामों में आँख के इस्तेमाल से बचा जाए। इंशाअल्लाह मैं चंद फ़ज़ाइल अर्ज़ करता हूँ आँखों की हिफाजत के हवाले से, लेकिन इससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में आँखों की हिफाजत के हवाले से जो हुक्म इरशाद फरमाया वो अर्ज़ करता हूँ। फरमाया कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, जिसका तर्जमा यह है कि ए महबूब मुसलमान मर्दों को हुक्म दें कि वो अपनी निगाहें कुछ नीची रखें। इससे भी ये मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों से ये चाहता है कि वो अपनी निगाहों की हिफाजत करें, वो नीची रखें। इसके अलावा हज़रत सैयदना इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है बदनिगाही शैतान के तीरों में से जहर में बुझा हुआ एक तीर है, तो जो इसे मेरे खौफ से छोड़ेगा मैं उसे ऐसा ईमान अता फरमाऊंगा कि जिसकी मिठास वो अपने दिल में पाएगा। सुभान अल्लाह। और इबादत की लज्जत का भी जिक्र हुआ कि जो शख्स अपनी आंखों की हिफाजत करेगा तो उसको इबादत की ऐसी लज्जत अता फरमाएगा जिसको वो अपने कल्ब में, अपनी कैफियत में महसूस करेगा। और ये आंखों को झुकाना या नज़रों की हिफाजत करना ये दावत इस्लामी के मदनी माहौल में कुफले मदीना कहलाता है, आंखों का कुफले मदीना कहलाता है। अमीर अहले सुन्नत इसके बड़े पाबंद भी हैं और इसकी बड़ी तरगीब भी इरशाद फरमाते हैं, और हमारे पास एक तहरीर भी है कि अमीर अहले सुन्नत सिर्फ खुद नहीं इरशाद फरमाते, खुद करके नहीं दिखाते, बल्कि फरमाते हैं जब देखते हैं कि आंखों का कुफले मदीना लग रहा है, पेट का कुफले मदीना लग रहा है, कानों का कुफले मदीना लग रहा है, तो ये इसके ऊपर खुशी का भी इज़हार फरमाते। और हमारे मतलब अब ये एक तहरीर है, अगर आपके पढ़ने में आए, अमीर अहले सुन्नत ने या तो अपनी किताब पे किसी की किताब पे लिखी है, और ये हमें भी मिली है कहीं से, तो लिखा हुआ है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। जितना मुझे नजर आ रहा है मैं उतना पढ़ रहा हूँ। ए अल्लाह, अपनी आंखों से, ऐसी आंखों से पनाह मांगता हूं जहन्नम में पहुंचा दें, जो जहन्नम में पहुंचा दें। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुझे माह रमज़ान से प्यार है, अल मदीना अल मक्का अल बकी, कर ले जो करना है आखिर मौत। 11 रमज़ान 1437 से हिजरी, यानी ये जो गुज़िश्ता रमज़ान थे ये उसकी तहरीर है। अब ये अमीर अहले सुन्नत का आंखों की हिफाजत का कैसा जहन है। अच्छा, ये अमीर अहले सुन्नत का ये अंदाज है कि तहरीरें लिखते हैं, किताबों के सरे उस बैक साइड पर भी लिखते हैं, और अपने घर पे भी, आस्थाने पर भी, जहाँ आपकी रिहाइश होती है वहाँ ऐसी तहरीरें लिख लेते हैं, ऐसे मदनी फूल लिख लेते हैं जो तवज्जो दिलाने का बाइस बनते रहे। इसमें अमीर सुन्नत का अपना एक अमल ऐसा है कि जैसे घर है ना, तो खिड़कियां होती हैं बाहर की जानिब जी, तो अगर हम खिड़की की तरफ बढ़ेंगे तो खिड़की ज़रा नीचे अगर देखेंगे तो बाद का ज़रूरत तो देखना हो, तो उसमें भी बड़ी एहतियात चाहिए ताकि जो दूसरे घर हैं वहां पर नजर ना पड़े। तो अमीर सुन्नत ने अपने लिए एक हिमा मुकर्रर की हुई है। जैसे ये मेरे बैग पर है शीट और ये मेज की ये जगह है, तो यहीं पर एक रेड लाइन समझ लें मुकर्रर कर ले कि इससे आगे नहीं जाना। ठीक है। तो अगर हम यूं अपना एक बना लें जहन कि जिनके घर कराची में ज़ाहिर है कि कसीरुल मंजिला इमारत हैं और दूसरी तीसरी मंजिल पे लोग रहते हैं, तो खिड़की से देखने में बहरहाल आजमाइश होती है। तो अगर उस जानिब रोड है और अगर ज़रूरतन कभी देखना भी पड़े तो बड़ी एहतियात से देखना चाहिए कि नीचे बाद कोई आया होता है, उसको मतलब लेना होता है ऊपर के आप आ जाएं, तो इसमें बड़ी एहतियात चाहिए। तो वो एक रेड लाइन जो मुकर्रर की है ना जी, इसको हिमा, वो बादशाहों का जो चिरागा की एक अलामत होती थी
ٹھیک ہے کہ اس جانب کوئی دوسرا جو باؤنڈری وال ایک ہم باؤنڈری وال بنا لی. تو اب اس کو ہم بھی اگر اپنی زندگی میں تھوڑا نافذ کریں کہ ہم نے اس سے آگے نہیں جانا, کیونکہ اس سے آگے جو ہے رسک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کے صدقے میں ہمیں آنکھوں کی حفاظت کا ذہن دے. لیکن حضرت تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ تو کمال تقویٰ ہے اور یہ تو اللہ جسے توفیق دے. لیکن آج کل تو ایسا معاملہ ہے کہ مطلب کیا پرنٹ میڈیا, کیا الیکٹرانک میڈیا, کیا سوشل میڈیا, اور مطلب آنکھوں کی حفاظت کے حوالے سے بڑی مشکلات ہیں اس میں. اب اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دلدل کی طرف بڑھے جی, اور پھر اس کے بعد جب اس کے پاؤں دھنسنے لگیں تو اور وہ دلدل اس کو پکڑ لے, پھر وہ چیخو پکار کرے کہ میں جناب دلدل میں دھنسا جا رہا ہوں, مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ, تو ٹھیک ہے بچانا چاہیے. لیکن ایک سوال اور بھی بنتا ہے کہ سرکار آپ اس طرف لینے کے آئے تھے, اب رہ گیا کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا میں اس طرح کی چیزیں ہیں یا دیگر جو چینلز ہیں اس طرح کے, اب ان میں دیکھنے پر آپ کو کس نے مجبور کیا؟ آپ تو خود گئے نا دیکھنے. تو کوئی ایسا تو نہیں کہ آپ روڈ پہ چلے جا رہے ہیں اور روڈ کی سڑک کے اوپر یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, آپ نے ہاتھ میں موبائل لیا یا کوئی آپ کا آئی پیڈ وغیرہ اس طرح کے, اس پر آپ نے سوشل میڈیا کھولا یا کمپیوٹر پہ کھولا, اس کے بعد آپ نے اس میڈیا میں بھی اب دو قسم کی چیزیں کا الحمدللہ عز و جل نیکی کی دعوت بھی موجود ہے. یہ اپنا دعوت اسلامی کی مجلس, دعوت اسلامی کا ایسا کرم ہے, کسی موضوع پہ بات کریں آپ, کسی جہت پہ بات کریں, دعوت اسلامی نے کوئی نیکی کی راہ دی ہوئی ہے. اب یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو دعوت اسلامی کے تحت ہم فالو کر رہے ہیں اس میں نیکی کی دعوت ہوتی ہے, مدنی پھول ہوتے ہیں, مختلف ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہم مدنی پھول سیکھتے ہیں, انہیں اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی, مثبت تبدیلی لانے کی خواہش کرتے ہیں. لیکن ایک تعداد ہے جو سمجھ لیں کہ نہ کرنے کے کاموں میں پڑی ہوئی. اب یہ نہ کرنے کے کاموں میں کس طرح پڑتے ہیں کہ آنکھ سے جو انسان کو چیز دیکھتا ہے اس کا اثر اس کے دماغ اور دل پر بھی ہوتا ہے. حج کا طریقہ اگر آپ پورا ایک پریکٹیکل کر کے دکھا دیں گے, آنکھوں سے دیکھنے اور کانوں سے سننے کی وجہ سے وہ جلدی یاد ہو جائے گا, سمجھ آ جاتا ہے. اور یہاں کر کے دکھائیں تو ایک الگ بات ہے. اور اگر آپ بالکل رمی جمرات وہاں جا کر رمی کر کے دکھائیں پہلے کہ اس طرح سے کرنی ہے اور یہاں پر کرنی ہے, احتیاط اس میں اوریجنلی مقامات پہ کریں, بالکل اوریجنل مقامات پر, تو وہاں تو زیادہ نقش ہو جائے گا, یاد ہو جائے گا. تو جو ہم دیکھتے ہیں ہم اس کا اثر قبول کرتے ہیں. بچے اپنے بڑوں کو جب دیکھتے ہیں کہ بچے وہ دیکھتے ہیں بڑوں کو یہ اس طرح لیٹتے ہیں, اس طرح بیٹھتے ہیں, اس طرح بیہیو کرتے ہیں, اس طرح پانی پیتے ہیں, اس طرح کھانا کھاتے ہیں, بالکل بچے بغیر کہے اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تب جو اس قسم کی چیزیں دیکھنے والے ہیں, میموری میں جو چیز آئے گی نکلے گا کیا؟ نکلے گا بھی تو وہی نا جو میموری میں آپ نے سیو کیا. اب اس میں آپ نے سیو کیا جناب قناعت کے موضوع پر بیان, اور جب آپ سننے لگے تو پتہ چلا اخلاص پر بیان یہاں سے جاری ہو رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے. میموری میں جو کچھ جائے گا, انسانی میموری کمپیوٹر کی میموری سے کہیں زیادہ ہے. ہم تو حیران ہوتے ہیں اتنی ساری چیزیں, انسانی میموری بہت زیادہ ہے. اس کی مطلب ہم جہت مقرر نہیں کر سکتے کتنی ہے. اب اس میں جب چیزیں جمع ہونی شروع ہوتی ہیں, پھر جب وہ نکلتی ہیں پریکٹیکل صورت میں, اس وقت ہم کہتے ہیں کہ جناب ہمارا بچہ بگڑ گیا, میرا بھائی جناب وہ غلط صحبت کا شکار ہو گیا, میرا جناب فلاں وہ جوئے کا شکار ہو گیا. اس طرح تو یہ جو چیزیں آئیں ان میں ایک اہم فیکٹر یہ بھی ہے کہ آنکھوں کے ذریعے جو دیکھا اس کو سیو کر لیا اس نے, پھر اس کو کرنے کی کوشش کی. اب فلموں اور ڈراموں میں ایک تو بد نگاہی کا معاملہ ہے, دوسرا معاملہ ہے کہ اس میں جس قسم کی کہانیاں دکھائی جاتی ہیں اس کہانیوں میں سے ایک کردار یہ خود کو سمجھتے ہیں اور پھر اس کو یہ عمل میں لانے کی کوشش کرتے ہیں, ویسا بننے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر جب پکڑے جاتے ہیں بعض اوقات تو پولیس جب پوچھتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں فلم میں یہ چیز دیکھی تھی تو تب ہم نے یہ کام کیا. سائیکولوجیکلی جو ہے یعنی نفسیاتی طور پر یہ اس میں چلے جاتے ہیں, کیفیت میں چلے جاتے ہیں جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ امیجینیشن کی کیفیت ہوتی ہے. ایک تصوراتی دنیا قائم ہو جاتی ہے اور اس میں ساری اچھائیاں حضرت میں آ جاتی ہیں اور پورے معاشرے کا جو مظلوم طبقہ ہوتا ہے وہ یہ پڑھنے والا بن جاتا ہے. یعنی جتنے پلس ہیں نا وہ سارے اس کی ذات میں آ جاتے ہیں, اور جتنے مائنس ہوتے ہیں وہ ساری دنیا میں اور دیگر افراد میں چلے جاتے ہیں. اور یہ ہوتا ایک باقاعدہ ایک نفسیاتی بیماری ہے اور اس کا ایک نفسیاتی علاج بھی موجود ہے. تو اگر کسی کی اس کیفیت بنتی ہے
تو وہ غور کر لے. میری ایک ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی, ہمارے ڈاکٹر زیرک ہیں دعوت اسلامی کے, یو کے میں بڑے ذمہ دار ہیں ہمارے ماشاءاللہ عز و جل, اور باقاعدہ کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں, سائیکاٹرسٹ ہیں. تو ان سے بات ہوئی کہ یہ جو ہوتی ہیں نفسیاتی بیماریاں, اس کا کیا ہے. انہوں نے کچھ علامتیں ذکر کی تھیں کہ یہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے یہ شخص نفسیاتی طور پر ڈس ایبل ہے, نفسیاتی پرابلمز کا شکار ہے یہ. تو میں نے عرض کی کہ یہ جو آپ کچھ علامتیں انہوں نے اس وقت بتائی تھی, انہوں نے یہ جو علامتیں آپ بتا رہے ہیں یہ تو بہت سارے افراد میں پائی جاتی ہیں. تو وہ انہوں نے بتایا کہ دیکھیں یہ علامتیں پایا جانا مسئلہ نہیں ہے, صرف اگر وہ ان علامتوں پر قابو پا لیتا ہے تو وہ نفسیاتی مریض نہیں ہے, بلکہ اس نے نفسیات پر قابو پا لیا. اور اگر اس نے ان علامتوں پر قابو نہیں پایا اور ان کو بڑھاتا رہا اور یہ جس انداز پہ اس کو لے کر جا رہی ہیں چلتا رہا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ مریض بھی ہے اور اس کو علاج کی بھی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ یہی ہے کہ تصورات آتے ہیں ایسے, تو اب تصورات تو ہر کسی کو آتے ہیں, لیکن جھٹک بھی تو دیتے نا کہ نہیں اس کی کیا, یہ ہو ہی نہیں سکتا, ریئلٹی ہے ہی نہیں, حقیقت کی دنیا یہ ہے ہی نہیں, ایسا پاسبل نہیں ہے. تو اب جب آپ نے جھٹک دی, خیال تو آیا, وہ نفسیاتی ایک علامت تو آئی, لیکن جب آپ نے جھٹک دیا تو اب ہم نفسیاتی مریض نہیں ہیں. اور اگر اس کو ہم نے اوڑھ لیا, یہ سب کچھ سمجھنا شروع کر دیا اور جو ہے وہ ایک پولٹری فارم کھول لیا انڈے سے ہم نے, تو پھر ہم نفسیاتی مریض ہیں. بعض تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی وہ بابا خبر دے دیتا ہے یا آپ کے گھر کے نیچے نا دیکھ دفن ہے, تو اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ خود نکالتا اور پڑوسیوں کو بھی نہیں بتاتا کہ وہ یہ دیکھ نکال کے لے جائیں گے. اب بندہ پوچھے کہ جو آپ کو خبر دے رہا ہے آگے آپ خود نکالو, آدھی مجھے دے دینا. وہ خود تو بیٹھ کے بتا کر یہ نفسیاتی مریض بن گیا. وہ امیجنیشن اس نے اتنی وسیع کر لی اور بالکل یقین کر لیا, اور کھدائی کرتے ہوئے بعض اوقات تو ایسے بھی سانحے ہوئے کہ وہ بیچارے خود بھی اوپر سے مٹی گری اور وہ دب گئے. تو ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں. صحبت ہم کہتے ہیں نا صحبت, تو صحبت سے عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی فرد کی صحبت, انسان کی صحبت, جیتے جاگتے کی بھی. یہ سوشل میڈیا اور جو دیگر میڈیا ہے اس کی صحبت بھی اثر رکھتی ہے. کیوں؟ آج کل انسانوں سے ملنا ملانا کم ہو گیا اور ایک تعداد ڈیوائسز سے ملتی ہے. ہاں, تو اب یہ کہ وہ سوشل میڈیا سے زیادہ ملتے ہیں. سلمان ہمارے ساتھ ہیں, آگے لائیو ہیں, لیں جی ابھی لیں. مرحبا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میٹھے میٹھے سلمان بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, عافیت میں رکھے, اور وہاں پہ آپ عافیت ہی میں ہوں گے. دل خوش کر دیا آپ نے. الحمدللہ رب العالمین. علی کل حال مدینے میں آ کے خوش نہیں ہوگا تو کہاں خوش ہوگا بندہ. اور میرے بھائی آپ یقین مانیں, واللہ العظیم میں ابھی مدنی چینل دیکھ رہا تھا تو آپ کو دیکھ رہا تھا, آپ میری جگہ پر بیٹھے ہوئے اور مجھے بہت کھڑا ہو جاتا ہوں آپ کو اپنی جگہ پر دیکھ کے نا. تو حالات لوگ دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے, لوگ کسی اپنی سیٹ پر کوئی دوسرا بیٹھا ہو تو اچھا لگتا نہیں, لیکن امیر اسمت کا فیضان ہے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہار ہے کہ آپ کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. الحمدللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. کرسی چھوڑ کر ماشاء اللہ بلال بھائی ہیں, بلال بھائی ہیں, عبدالمنیم تشریف رکھیں, حضور تشریف رکھیں, ایسے نہ کریں میرے بھائی, یوں نہ کریں مریضہ, تشریف رکھیں, بیٹھ تو جائے. ابھی بیٹھے تو صحیح نہیں, ویسے اچھے آپ رکھتے ہیں, مدینے کا ظاہر گزار ہے آپ کی بارگاہ میں بیٹھے, ایسے نہ کریں میرے بھائی. اللہ آپ کو ہدایت ہے, تشریف رکھیں, اللہ برکت دے آپ کو. بیٹھیں, تشریف رکھیں. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. ماشاء اللہ استاد صاحب کی زیارت بھی کر رہا ہوں, اور منیم بھائی بھی ہیں, بلال بھائی بھی ہیں, وقار بھائی بھی ہیں, عدنان شیخ بھائی بھی ہیں. اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. موضوع کے اعتبار سے میں تو صرف ایک ہی بات کہنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے, قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں. کیا بات. اور دوسری بات یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا میروز بھائی, الحمدللہ آج دعا کی ہے آپ سب کے لیے بھی, دعا کی ہے آپ کے مدنی منع کے لیے بھی, جواد بھائی کے لیے بھی, جوانہ کے لیے بھی, اور بھی اسلامی بھائی ہیں. بلال بھائی بیٹھے ہیں ماشاء اللہ مسکرا رہے ہیں, ان کے لیے بھی الحمدللہ. عبدالمنیم بھائی ہیں, یہ ابھی آئے ہیں تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی کریں گے, ابھی اس سلسلے کا حصہ بن گئے. استاد صاحب کو بھی سلامت کیا, عدنان بھائی کے لیے بھی, وقار بھائی کے لیے بھی دعا کی ہے. اللہ سب کو سلامت رکھے. اپنے مدنی عملے کے لیے بھی, ناظرین کے لیے بھی, کالز میسیج کرنے والوں کے لیے بھی الحمدللہ حضور کی سب جاریوں کے قریب کھڑے ہو کر کے الحمدللہ دعاؤں کے لیے التجا کی ہے. اللہ آپ سب کو سارے ناظرین. ایک بات ہے میں کہنا چاہوں گا کہ جو آدمی سنتا ہے وہ بولتا ہے,
اور جو دیکھتا ہے وہ سوچتا ہے. لہذا اگر مدینہ طیبہ کے جو ہے وہ خیالات کے اندر بننا چاہتا ہے کہ میں گم رہوں اور یاد مدینہ سے میرا ذہن جو ہے وہ میرا دل جو ہے یہ معمور رہے، تو اس کا بہترین طریقہ ہے، ذریعہ ہے کہ تصویر میں دیکھے تو مدینہ طیبہ کی زیارت کرے، اور پھر مدنی چینل پر شیخ ذکر امیر سنت کا مدنی مذاکرہ سنیں گے تو انشاءاللہ دل میں محبت مدینہ بھی پیدا ہوگی اور پیارے آقا علیہ السلام کی محبت بھی پیدا ہوگی. اور جب تصورات مدینہ رہیں گے تو پھر امیر سنت کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، آپ فرماتے ہیں جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں، مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ طرز میں ہونا چاہیے سلمان بھائی، طرز میں ہونا چاہیے. اور آپ سب کو بھی جی آواز آ رہی ہے؟ آواز میں تھوڑا ڈیلے کی. میں آپ کو سن نہیں پا رہا. میں عرض کر رہا ہوں طرز میں سنائے، لحن میں سنائے، آپ تو ماشاءاللہ ازوے سنا سکتے ہیں. مدنی میں شعر پڑھ دیتا ہوں. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی، تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ ماحول کی بڑی بات ہوتی ہے اور انوائرمنٹ کی بڑی بات ہوتی ہے، موقع کی بڑی بات ہوتی ہے. تو اللہ کی رحمت سے ہم جب مدینہ طیبہ کے ایئرپورٹ پہ اترے تو اس وقت بھی فہار برس رہی تھی، اور جب گنبد خضرا پر ہماری حاضری ہو رہی تھی، حضور کی بارگاہ میں جا رہے تھے اس وقت بھی فہار برس رہی تھی، اور کل پھر بارش ہو رہی تھی، اور آج صبح الحمدللہ پھر مدینہ شریف میں فہار برس رہی تھی. تو امیر سنت کا جو ہے وہ شعر یاد آیا کہ بادل گرے ہوئے ہیں، بارش برس رہی ہے، لگتا ہے کیا سہانا میٹھے نبی کا روزہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا فرمائے. ایک شعر جو ہے میں کر دیتا ہوں، موقع کی مناسبت سے بھی ہے، میرے حوالے سے تو ہے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ یہ مناسبت عطا فرمائے. ہے یہ فضل خدا میں مدینے میں ہوں، ہے اسی کی عطا میں مدینے میں ہوں. اللہ کریم سلامت رکھی شیخ طریقت امیر سنت کو، جنہوں نے ہمارا اتنا اچھا ذہن بنایا ہے اور ہمیں کیا دیکھنا ہے اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے. امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت لکھی ہے، جاتے جاتے وہ روایت بھی سنا دیتا ہوں. فرماتے ہیں خمس من جی کیا فرما رہے ہیں میروز بھائی؟ مرحبا. روایت سنا رہا تھا، ارشاد فرمایا خمس من النظر عبادت، 5 چیزیں صرف دیکھنا عبادت ہے. النظر الکعبۃ عبادت، کعبہ شریف کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. النظر فی المصحف عبادت، قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے. زمزم شریف کے بارے میں دیکھنا یہ بھی ارشاد فرمایا عبادت ہے. النظر الی وجہ الابوین عبادت، والدین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. النظر الی وجہ العالم عبادت، عالم کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. ماشاءاللہ آپ بھی عالم دین ہیں، استاد صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ ہمارے موجود ہیں. اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں بھی الحمدللہ مدینے میں ہوں اور مدنی چینل دیکھ رہا ہوں الحمدللہ. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، وسعت عطا فرمائے، بار بار مدینہ پاک کی بات اب حاضری نصیب فرمائے. اور ہمارے پاس بہت سارے میسیجز ایسے بھی آ رہے ہیں کہ ایک تعداد ہے میسیجز کی جس میں آپ کا پوچھا جا رہا ہے، اور جن کو پتہ ہے کہ مدینہ گئے ہوئے ہیں تو وہ سلام کا کہہ رہے ہیں، دعاؤں کا کہہ رہے ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، کالرز کے لیے، ٹیکسٹ میسیجز کرنے والوں کے لیے بھی آپ اب سارے تو بھیج نہیں سکتے، لیکن آپ ان سب کے لیے دعا بھی کر دیجئے گا وہاں پہ، اور ان کا سلام بھی بارگاہ رسالت میں پیش کر دیجئے گا. اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. ہمارے ٹیکنیشین اسلامی بھائی ہیں، ہمارے کیمرہ مین اسلامی بھائی ہیں جو ابھی اسکرین پہ تو نظر نہیں آ رہے، لیکن ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ ان کے لیے بھی دعا کر دیجئے گا، ان کے لیے بھی سلام پیش کر دیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی، کچھ میسیجز بھی شامل کریں گے، لیکن پہلے کچھ گفتگو. جی بلال بھائی آپ کچھ فرما رہے تھے، سوری آپ فرما رہے تھے حضرت. ہاں وہ کال آ گئی تھی درمیان. وہ میموری کے حوالے سے صحبت جو ہے وہ میڈیا کی ہو یا سوشل میڈیا کی ہو، اب اس میں یہ کہ بری صحبت اگر ہو، جیسے سوشل میڈیا میں ظاہر ہے نیکی کی دعوت کا بھی سلسلہ ہے ہمارا، لیکن اگر بری صحبت لیتے ہیں تو اس کی مثال کسی نے دی کہ جو صحبت کے اثر کو سمجھنا چاہے وہ گاجریں لے دو، ایک گاجر کو وہ سرکہ اور مسالہ
وغیرہ اس میں ڈال دیں، ٹھیک ہے، اور دوسری گاجر کو شیرے کے اندر ڈال دیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ 1 دن 2 دن ایک ٹائم مقرر کر لیں، اس کے بعد نکالیں. گاجر ایک تھی، اب جب وہ سرکے اور اچار کے مسالے میں جو ڈالی ہے اس گاجر کو کھائے، اس کا ذائقہ اور ہوگا، اور جو شیرے میں رکھی تھی اس کا ذائقہ کچھ اور ہوگا. تو اگر اچھی صحبت میں رہیں گے تو آپ میں ایک نیکی کی شیرینی آئے گی. یہاں ایک بات عرض کروں اور جی کہ کیا ذائقے دار آپ مثال لے کر آئے کہ یعنی وہ سرکے میں اور مرچوں میں ڈالی تو اچار بن جائے گی، اور شیرے میں ڈالی تو وہ مربع بن جائے گی. جی. تو اب یہ کہ صحبت کا اثر اسی طرح ہوتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نیک بن جائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم برائیوں سے بچیں، تو ہم اپنی صحبت پہ غور کریں. صحبت صرف لوگوں سے ملنے کا نام نہیں ہے، آپ کی کتابیں بھی آپ کی صحبت ہیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. اور اگر آپ وہ غیر اخلاقی قسم کے ناول پڑھ رہے ہیں یا اس قسم کی چیزیں پڑھ رہے ہیں تو وہی چیز آپ پہ اثر کرے گی. اگر آپ غیر اخلاقی قسم کی پوسٹ پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو وہ چیزیں آپ پر اثر کریں گی. تو اگر آپ کو اچھا بننا ہے تو خود کو ایسی صحبت میں رکھیں کہ جو اچھا بنانے والی ہے. یہ بڑی پیاری بات ہے کہ اور وہ اچھی صحبت الحمدللہ عز و جل اب ڈھونڈنے سے کیا، ڈھونڈنے وہ تو آپ کو تلاش کر رہی ہے صحبت، وہ دعوت اسلامی کی صحبت ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی اب کہاں نہیں، یہ ہم کہہ سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی. تو 200 سے زائد ممالک کے اندر دعوت اسلامی پہنچ چکی. آپ دعوت اسلامی کی صحبت آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، الحمدللہ کسی نہ کسی ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں. بالکل ایسی ہی بات ہے. اور یہاں پہ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ آنکھوں کی حفاظت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور ابھی آپ نے بات کی تو آج کل کا جو ایشو ہے نا، میرا خیال ہے آج سے 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے ایک ایشو تھا، وہ یہ تھا کہ بچے گھر سے باہر رہتے ہیں. بچے گھر، شکایت ہی ہوتی تھی گھر والوں کو کہ بچے گھر سے باہر ہوتے ہیں، تو یہ شکایت تھی. آج شکایت یہ ہے کہ بچے گھر میں ہی پڑے رہتے ہیں، کمرے ہی میں پڑے رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے پاس ڈیوائسز ہیں اس طریقے کی کہ بس وہی صحبت ہے اور وہی زندگی ہے. تو یہ ایک بڑا پرابلم بن گیا. سو یہ سوشل ایشو بنا ہوا ہے اس وقت یہ کہ بچوں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ختم ہو گئی، بلکہ بچوں کی کیا بڑوں کی بھی ختم ہو گئی. وہ نگران شورا نے بڑی پیاری بات کہی تھی لبیک میں کہ والدہ ہیں تو وہ اپنا موبائل لے کے پڑی ہوئی ہیں، والد ہیں تو وہ اپنے موبائل لے کے ایک طرف کو ہیں، اور بہن بھائی ہیں تو وہ اپنے اپنے موبائل لیے ہوئے ہیں، اپنے اپنے ڈیوائسز لیے ہوئے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہوئے پتہ نہیں ہے. بلکہ بات وہی نا کہ آنکھیں ظاہر جھکانی چاہیے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اب جیسے یہاں لائٹ چل رہی ہے تو اب مجھے اندازہ تو ہو جائے گا نا کہ لائٹ چل رہی ہے، اندھیرا ہے یا روشنی، اتنا تو ہو جاتا ہے. تو اب وہ گاڑی گزری، گاڑی میں 5 افراد تھے اور ہر ایک نے اپنا موبائل پکڑا ہوا تھا اور وہ بزی تھا. یہ تو دعوتوں کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا بعض اوقات. مدنی چینل کے ناظرین بات چلیے تو ذرا ہو ہی جائے کہ بعض اوقات دعوت کی آپ نے کسی کی، اب جس کی دعوت کی ہے وہ مطلب جیسا آپ کا ریلیٹیو ہوگا، شریعت کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کر کے بھی کی ہے تو بھی، اور جو نہیں کیے تو پھر تو اس کا بس جو بھی ہونا ہے وہ ہونا ہی ہے. تو اب وہ کیا ہے، وہ سارے بیٹھے میں اور موبائل فون ہاتھ میں لے. اب ایسے ریسٹورنٹس بننے لگے ہیں، یعنی ریسٹورنٹس نے یہ فیل کیا ہے، ہوٹلز نے، انڈسٹری نے فیل کیا ہے کہ موبائل فون جو ہیں یہ ہماری پروڈکٹ کی افادیت کو کم کر رہے ہیں، ہماری جو غذا ہے اس کی افادیت کو کم کر رہے ہیں. تو اب ایسا شاذ ہے، ابھی شروع ہوا ہے لیکن رفتہ رفتہ آپ دیکھیں گے کہ بڑھتا جائے گا. بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پہ آپ جاتے ہیں تو آپ کا موبائل ضبط کر لیا جاتا ہے کہ جناب جب تک آپ اس جگہ پہ ہیں تو آپ موبائل فون یوز نہیں کر سکتے. تو ابھی یہ شروعات ہے، آہستہ آہستہ بڑھے گی، اس لیے کہ ہم ٹھوکریں کھا کے سنبھلنے والے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانیں گے تو پھر یہی انجام ہونا ہے. جائز جو بھی صورتیں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن غفلت میں مبتلا کرنے والے کام ہوں گے تو پھر تو اس کا انجام اچھا نہیں ہونا. کچھ کالز بتائی جا رہی ہیں، کالز لیتے ہیں پھر آگے سلسلے کو بڑھاتے ہیں. جی مجھے ایک نعت سنا دیں، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. جزاک اللہ خیرا. ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے. ماشاء اللہ، مدینہ پاک کا تذکرہ، مدینہ پاک کا ذکر، سلمان بھائی کا مدنی پھول سنا اور آپ اسلامی بھائیوں کی گفتگو سنی. ماشاء اللہ کیا بات ہے. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جی اگلی کال. میں محمد عبید اللہ تاری باب المدینہ کراچی سے. آنکھوں کے بارے میں جو موضوع چل رہا ہے
اس پہ پیارے آقا علیہ صلاۃ والسلام کی پیاری حدیث مبارکہ سنا دیں آنکھوں کی شرم و حیا کے بارے میں۔ ٹھیک ہے جی، کوشش کرتے ہیں آپ کو مزید۔ جی میرا نام محمد الطاف حسین اتاری، میں ہند کے گجرات راجیہ کے زین آباد گاؤں سے بول رہا ہوں۔ مجھے یہ نعت سنا دے، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، بڑی مہربانی ہوگی۔ اور ماشاءاللہ موضوع بھی بڑا اچھا ہے آنکھ کے بارے میں، تو یہ نعت شریف سنا دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ برکت عطا فرمائے۔ کچھ آپ کے میسیجز بھی شامل کر لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھاتے ہیں۔ سلام، وعلیکم السلام مہروز بھائی، پلیز 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 میسیج کو ضرور شامل کیجئے گا۔ نغمات رضا میں جو قصیدہ معراج چل رہا ہے اس کا ایپیسوڈ 6 شیئر نمبر سنا دیں۔ اللہ آپ سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، ابھی تو نہیں چل سکتا، لیکن یہ ہمارا آپ کا جو میسیج ہے لیکن PCR میں بھی سن لیا گیا، ممکن ہوا تو انشاءاللہ کل پرسوں میں کسی سلسلے میں ممکن بن پڑا تو ضرور شامل کر لیں گے۔ سلام مہروز بھائی، مجھے یہ منقبت سنا دیں، میرے باپا جیا نہ اور کوئی، بنت غفور اتاریہ۔ ٹھیک ہے جی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ بہت پیارا ہے، آپ مجھے نعت سنا دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں۔ اچھا، آج میں نوٹ کر رہا ہوں فرمائشیں جو آ رہی ہیں، اویس اتاری ہیں، آپ کا سلسلہ اچھا ہے، میرے آقا کا سکہ چلے گا سنا دیں، جزاک اللہ، آمین۔ ٹھیک ہے جی، یہ میسیجز ہیں آپ کے اور بھی ہیں، لیکن میں آج ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں فرمائشوں میں، کلام کی جو فرمائش آ رہی ہیں اس میں بھی آنکھوں والے کلام سننا چاہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، آنکھوں والے بھی سنائیں گے، مدینے والے بھی سنائیں گے، مکے والے بھی سنائیں گے، انشاءاللہ بغداد اور بریلی والے بھی سنانے ہیں آپ کو، تو یہ کچھ کلام شامل کریں۔ وہ ہے نا شعر، ہمیشہ رہے، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں، یہ ساری فرمائشوں کے ایک ایک اشعار آپ پڑھ لیں۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، تیرے دل بہار پھرتے ہیں،
کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں خدا را، اباؤ کے دم ہے لبوں پر خدا را، اباؤ کے دم ہے لبوں پر، دم واپسی تو نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ حضور، آنکھوں کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی کہ اس کی جو نظر ہے یہ مثبت بھی ہے، منفی بھی ہے، قابل ثواب کام بھی کر سکتے ہیں، اور اس سے ناجائز و حرام کام کر کے گناہ کا اسباب بھی بنا سکتے ہیں اسے۔ اب اس میں ہمیں کس بچنا چاہتے ہیں؟ صحیح ہے، میرا ذہن بن گیا کہ یار میں آنکھوں کو غلط استعمال نہیں کروں گا اور میں درست استعمال کروں گا اور اس سے اللہ عز و جل کی رضا پانے والے کاموں میں استعمال کروں گا، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہے یہ مشکل، آسان کام نہیں ہے، تو اس کو کیسے کریں، کس طریقے سے اس کا ایک لائحہ عمل بنائیں، کیا پلاننگ کریں کہ ہم جو ہے وہ آنکھوں کی حفاظت کے لیے تیار ہو جائیں اور آنکھوں کی حفاظت کرنا شروع کر دیں؟ ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ اس میں ایک یہ کہ مثال ذہن میں اگر رکھیں کہ ہماری بینائی اگر چلی جائے اور بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے ایک ماہر ڈاکٹر ہمیں ملے اور وہ کہے کہ آنکھیں میں تمہارا آپریشن کر کے درست کر دوں گا تمہاری، لیکن ایک شرط ہے کہ تم کبھی بھی لال رنگ نہیں دیکھو گے، جب لال رنگ دیکھو گے تمہاری بینائی واپس چلی جائے گی۔ تو اب یہ منع کرے گا یا اس کی پیشکش کو قبول کر لے گا؟ قبول کرے گا، یہ کہے گا کہ میرے باپ کی توبہ، میں کبھی لال رنگ میں نظر نہیں ڈالوں گا، حالانکہ بہت مشکل کام ہے، میں لال رنگ نہیں دیکھوں گا تو میری آنکھیں ٹھیک کر دو کسی طرح سے۔ ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ جب ہم اس بینائی کو واپس لانے کے لیے یہ قیمت دینے پر تیار ہو جاتے ہیں تو یہ آنکھ ہمیں جنت میں بھی لے کے جا سکتی ہے اور معاذ اللہ جہنم میں بھی۔ تو اس کا فیصلہ بھی ہم نے کرنا ہے، اور فیصلہ یقیناً جنت میں جانے کا ہے، یہی ہونا چاہیے ایک مسلمان کے خواہش یہی ہونی چاہیے، بالکل یہی ہونی چاہیے۔ تو اب اس سے کرنا کیا ہے؟ وہ کام کہ جس کی دی ہوئی نعمت ہے اسی کی مرضی اور رضا کے مطابق اس کو استعمال کرے۔ اب جب وہاں پر منع ہو گیا کہ یہ چیزیں نہیں دیکھنی، چند چیزیں تو اب بیان ہوئی مسائل میں بھی کہ کسی کے گھر جھانکنا، کسی کا خط بغیر اجازت جو دیکھتا ہے وہ گویا کہ جہنم میں جھانکتا ہے، اور پھر یہ کہ غیر عورت کے محاسن کو دیکھنا، اس سے منع، اس کو تو شیطان کا تیر قرار دیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر بعض اوقات ایسی نظریں آگے بھی کام کرتی ہیں اور پھر زندگی میں بعض اوقات ایسی خرابیاں آ جاتی ہیں جن کا علاج ممکن نہیں ہوتا۔ تو ایک نوجوان حاضر ہوا کہ ایک بزرگ کے پاس کے اور کہنے لگا کہ میں بچ نہیں پاتا، بازار سے وہ جب گزرتا ہوں تو عورتوں میں نگاہ پڑ جاتی ہے، میں بدنگاہی سے بچ نہیں پاتا، کیا کروں؟ انہوں نے کہا پہلے تو میرا ایک کام کرو پھر تمہیں علاج بتاؤں گا، یہ دودھ کا پیالہ لو اور فلاں جگہ پر ایک صاحب رہتے ہیں ان کو دے کر آؤ، ٹھیک ہے، اور دودھ اگر چھلکا نا تھوڑا سا بھی گرا قطرہ تو تمہارے ساتھ ایک بندہ بھیجنا تو جو تمہیں اسی وقت جوتے لگائے گا، دودھ کا قطرہ گرا تو وہ وہیں روک کے تمہیں جوتے لگائے گا۔ ٹھیک، اب یہ گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے فیس ہے یہ، دے کے تو واپس آ گیا۔ اب آگے پوچھتا کہ جناب آپ تو علاج بتا دیں،
تو انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ دودھ گرا تھا؟ انہوں نے کہا نہ نہیں، کب کیسے گر سکتا ہے، اتنی میں احتیاط سے گیا اور آپ نے ساتھ بندہ کر دے گا، مجھے جوتے لگائے گا، تو میں کیسے گرا سکتا تھا، پھر علاج بھی نہیں آپ نے بتانا تھا اگر گر جاتا تو انہوں نے کہا اب بتاؤ جب دودھ لے کے جا رہے تھے اسی راستے سے جا رہے تھے تو کتنے چہروں پہ نظر پڑی، کتنوں کو دیکھا؟ کہتا جی ایک بھی نہیں، میرے تو ذہن میں خیال ہی دودھ کا تھا، میں تو دودھ کو دیکھتا رہا ہوں کہ یہ کہیں گر نہ جائے، توجہ ساری یہی تھی، تو توجہ ساری یہی تھی، مرکز توجہ کا یہی تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہی تمہارا علاج ہے کہ تم جب دودھ کا قطرہ تک نہیں گرنے دیا جوتوں کی سزا کے خوف سے، تو وہ آنکھیں جن میں جہنم کی سلائی پھیری جائے گی اگر بد نگاہی کی مرتکب ہوئی، تو ان آنکھوں سے ان چہروں کو پھر کیوں دیکھتے ہو؟ تو یہ تصور ذہن میں رکھو، اگر میں نے دیکھا تو آخرت میں مجھے سزا ملے گی، تو یہ آپ توجہ رکھو گے تو نگاہیں نیچی رکھیں گے۔ اب اس میں ایک دوسری چیز ہے کہ بازار یا کچھ ایسے مخلوط جگہیں جہاں پہ مرد و عورت سارے جاتے ہیں، تو اگر تو بازار جانے میں ہم وقت کی سلیکشن کرتے ہیں اپنی سہولت کے مطابق، ٹھیک ہے کہ جناب جاب سے چھٹی ہوئی 4 بجے، اب اس کے بعد ہم جناب 5 بجے جائیں گے، حالانکہ بازار بعض ایسے بھی ہیں جو 10-11 بجے تک بھی دکانیں کھلی ہوتی ہیں، بعض جگہ 8 بجے بند ہو جاتی ہیں، مختلف شہروں کا مختلف، تو اس میں بھی ایک وہ اپنایا جا سکتا ہے معیار کہ رش کس ٹائم کم ہوگا۔ اب رش جب کم ہوگا یا عورتیں جس ٹائم نہیں آتی، ایسا ٹائم عموماً، تو اس ٹائم جا کے خریداری کریں، یہ جب مائنڈ سیٹ ہوگا نا تب انسان بچے گا، ورنہ بندہ یہ بازار جا رہے ہیں آپ کیا کریں گا، اپرچونیٹیز جو ہیں وہ اویل کرے گا بالکل کرے گا۔ اسی طرح سے کچھ اور ایسی جگہ ہیں جہاں پر خطرہ ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہوگا، اب دشوار ضرور ہے، ٹھیک ہے، ناممکن تو نہیں ہے، بالکل ایسے۔ اب وہی لال رنگ والی مثال ذہن میں رکھیں تو اس پہ ایک دوسری چیز ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے ہم سٹیمنا بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو کھلاڑی ہوتے ہیں وہ عام طور پہ ورزشیں کرتے ہیں، کیوں کہ ان کا جسم بھاگنے دوڑنے کا عادی ہو جائے، وہ اپنی جو گیم ہے قطع نظر اس کے کہ آپ وہ جائز ناجائز کا وہ الگ میٹر، اس پہ ہم گفتگو نہیں کر رہے ابھی، وہ گیم بھلے 2 گھنٹے کی لیکن اس کے لیے 20 گھنٹے وہ ورزش کرے گا، ٹھیک ہے، تاکہ سٹیمنا بنا سکے۔ تو اگر ہم اپنی نگاہ بچانا چاہتے ہیں تو اس کا سٹیمنا بنانے کا طریقہ یہ ہے، اس کی عادت بنانے کا طریقہ کہ ہم اپنی نگاہوں کو جھکانے کا عادی رکھیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ اپنے انگوٹھے پر نگاہ رکھتے تھے چلتے وقت، اب انگوٹھے پہ نگاہ رکھ کے ذرا آپ مشق کریں، تھوڑا چلیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا مشکل کام ہے، لیکن اس بزرگ نے کر کے دکھایا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جیسے کہ عرض کیا تھا پہلے بھی کہ اس کی بڑی قدر ہے کہ جو نا وہ ترغیب بھی ہے، قدر بھی ہے، پھر ہمارے پیر و مرشد سیدی امیر اہل سنت کا معمول بھی ہے۔ بلال بھائی کیا کہیں گے؟ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جس طرح خود نگاہوں کی حفاظت فرماتے ہیں، آنکھوں کا قفل مدینہ لگاتے ہیں، اسی طرح آپ نے اپنے مریدین اور محبین کو بھی 72 مدنی انعامات کا ایک رسالہ عطا فرمایا، جس میں مدنی انعام نمبر 36 میں آپ فرماتے ہیں کہ کیا آج آپ نے راہ چلتے وقت اور گاڑی میں سفر کے دوران آنکھوں کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے اکثر نگاہیں نیچی رکھیں، نیز بلا ضرورت گھر میں اور باہر بھی ادھر ادھر دیکھنے، سائن بورڈ وغیرہ پر نظر ڈالنے سے بچنے کی کوشش کی؟ تو یہ آپ کا انداز ہے کہ آپ نے اپنے مریدین کو بھی اس طرح کا ذہن دیا، مدنی ذہن دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ الحمدللہ۔ اسی طرح مدنی انعام نمبر 37 میں بھی آپ فرماتے ہیں کہ کیا آج آپ نے اپنے گھر کے برآمدوں سے بلا ضرورت باہر نیز کسی اور کے دروازوں وغیرہ سے ان کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچنے کی کوشش کی؟ سبحان اللہ، 4 مدنی انعامات ایسے ہیں کہ جو اس آنکھوں کی حفاظت کے حوالے سے مدنی انعامات کا رسالہ آپ دیکھ لیں، ہمارے بلال بھائی کے ہاتھ میں ہے، تو یہ مدنی انعامات 72 مدنی انعامات اسلامی بھائیوں کے لیے ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے الگ مدنی انعامات ہیں، پھر جو چھوٹی عمر کے مدنی منع ہیں، اسکول جاتے ہیں اسٹوڈنٹس، ان کے لیے الگ ہیں، جیل میں جو قیدی ہیں ان کے لیے الگ ہیں، جامعۃ المدینہ کے طلبہ کے لیے الگ ہیں۔ یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ جس کو آپ اللہ کی رحمت سے اپنا لیں گے، یعنی حاجی زمزم تاجدار مدنی انعامات یہ کہتے تھے کہ مدنی انعامات کا رسالہ جو صرف دیکھے گا نا وہ بھی اس کی برکتیں پائے گا، اور سچی بات ہے، اس کے مشاہدات ہیں، تجربات ہیں کہ واقعتاً مدنی انعامات کا رسالہ جو صرف دیکھتا ہے وہ بھی اس کی برکتیں پاتا ہے۔ اب یہ آپ سوچ رہے ہوں گے بھائی دیکھنے سے کیسے برکت پائے گا، کوئی چیز دیکھ رہا ہے تو کیسے پائے گا، اور وہ بھی ایک رسالہ، بند رسالہ دیکھ رہا ہے تو کیسے برکتیں پائے گا؟ تو اس کا جواب یہی ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اگر آپ کو برکتیں نہ ملیں تو پھر ہم حاضر ہیں یہاں پہ، ہم کہیں نہیں جا رہے، انشاءاللہ کل بھی آئیں گے۔ پیارے پیارے انداز فرماتے ہیں کہ پیسے واپس،
تو عام طور پہ کسی چیز کو مضبوط بنانے کے لیے بات کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. تو بات یہ ہے کہ کسی چیز کی اہمیت جب ہمارے دل میں راسخ ہو جائے گی، اور جیسے ہم کسی بھی اپنے اس کو اپنے جسم کی ہم فزیکلی حفاظت کرتے ہیں اور دنیاوی طور پہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈیمیج نہ ہو، یہ خراب نہ ہو، اسی طریقے سے بلکہ اس سے بڑھ کے ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے. اور یقیناً یہ جو ہمارے اعضا ہیں کل قیامت کے دن گواہیاں دیں گے. جی ہاں، جو ہم نے کام کیے ہوں گے یہ بتائیں گے کہ ہم نے ان سے کیا کام لیے تھے، کیا کام نہیں لیے تھے. اللہ تعالی ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے کہ اس نے عزتوں کی ردا جو ہے، عزتوں کی دستار جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہے. ہم سب ایک دوسرے اپنے اپنے کیفیات پہ غور کریں. یہ نہ ہو کہ ہم دوسروں پہ انگلی اٹھانا شروع کر دیں، یہ نہیں، بلکہ اپنی کیفیات پہ غور کریں. اللہ تعالیٰ نے آج معزز بنایا ہوا ہے، کسی نہ کسی انداز پہ کسی نہ کسی کو عزت عطا فرمائی ہوئی ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ جو اعمال ہیں ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانک کے اگر غور کرے، اپنی آنکھوں میں جھانک کے غور کرے، تو وہ تو دکھانے کے قابل ہے نہیں، اور اللہ تعالیٰ دکھاتا بھی نہیں ہے، پردہ پوشی فرماتا ہے اور رحمان رحیم ہے. تو ہمیں اس کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے اور اسی کی طرف رجوع کرنے سے بات بنے گی، اور کہیں جانے آنے سے بات بنے گی نہیں. آنکھوں کی حفاظت کا ذہن بنائیے. منیم بھائی آخری بات کیا کرنا چاہیں گے؟ آخری بات، آقا علیہ السلام نے جو احادیث مبارکہ کے اندر اس کی وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں. آقا علیہ السلام ایک حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من نظر الی محاسن امرأۃ اجنبیۃ عن شہوۃ، جس نے کسی اجنبی عورت کی طرف، اس کی خوبیوں کی طرف، اس کے محاسن کی طرف شہوت کی نگاہ سے دیکھا، تو اس کی وعید آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی، صبح فی عینیہ العنق یوم القیامہ، کل بروز قیامت اس کی آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. اس حدیث پاک میں انسان کو جھنجھوڑا گیا ہے اور اس کو کہا گیا ہے کہ انسان ذرا تو غور تو کر کہ اگر آج ہماری آنکھ میں چھوٹا سا تنکا چلا جائے تو بندہ درد کی وجہ سے چیخیں مار اٹھتا ہے. آنکھوں میں سلائی جو ہے سرمے کی وہ تھوڑی تیزی سے چلی جائے یا تیز ہو جائے تو انسان چیخیں مارتا ہے. تو انسان کو بتایا گیا کہ غور کر، کل عالم تصور میں جا کے سوچے کہ ہماری آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسا اگر کل بروز قیامت جب ڈالا جائے گا تو ہمارا کیا بنے گا. یعنی بد نگاہی کرنے والے انسان کو بتایا گیا. اور دوسری بات کہ اس کے نقصانات جو علماء کرام نے بتایا ان میں سے 2 نقصانات بیان کروں گا کہ بد نگاہی کرنے سے حافظہ بہت کمزور ہو جاتا ہے، اور حافظہ کے لیے ایک ایسی بیماری ہے، یہ ایک ایسی شکایت ہے جو آج کل عام ہے. جی. اور دوسرا نقصان اس کا یہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ بد نگاہی کرنے والا انسان کہ بعض اوقات ایک عرصے تک قرآن پاک کی تلاوت سے محروم کر دیا جاتا ہے. بد نگاہی کی نحوست ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت سے محروم کر دیا جاتا ہے. ہم بھی غور کریں کہ ہم سب غور کریں قرآن پاک کی کتنی تلاوت کرتے ہیں، کب کب کرتے ہیں، آخری بار کب کی تھی، تو اس پہ غور کریں اور پھر نیتیں بھی کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آصف بھائی آخری بات اس میں یہ ہے کہ بعض افراد کہتے ہیں یار ہمیں تو دیکھنا ہی ہوتا ہے، ہم کیسے بچیں. ڈرائیور جیسے بائک کے ڈرائیور ہو گئے، گاڑی کے ہو گئے، تو اس میں یہ ہے کہ گاڑی کا جو بھی ڈرائیور ہوتا ہے تو اس کی جو ونڈ سکرین ہوتی ہے وہ اس کا فوکس ہوتا ہے. اب وہ سامنے دیکھے گا، سائیڈ کے شیشے میں دیکھے کبھی بھی گاڑی نہیں چلے گی. اگر وہ ادھر دیکھ کے چلانا شروع کر دے تو شاید چند سیکنڈ کے بعد کہیں نہ کہیں ٹکر ہو جائے. بالکل فوکس ہے نا، بالکل ایسے اسی فوکس میں اگر دیکھتے ہوئے گاڑی چلائیں گے تو ضروری تھوڑی کہ آپ پاس سے گزرتے ہوئے جناب بورڈوں پہ بھی نظر ڈالو اور فٹ پاتھ پہ چلتی ہوئی عورتوں پہ بھی نظر ڈالو، تو جناب موٹر سائیکل پہ ادھر ادھر کوئی عورت جا رہی ہے پیچھے بیٹھی ہوئی تو اس پہ بھی نظر ڈالو. اپنا فوکس آپ روڈ رکھو نا. اسی طرح بائک میں بھی فوکس ہو سکتا ہے. بائک میں بھی اگر وہ ادھر ادھر گردن گھماتا جناب وہ فلیٹوں میں اوپر جھانکتا ہوا جائے گا تو کسی کھڈے میں گرا ہوگا، یہ گٹر کا ڈھکن نہیں ہوگا، اس کے اندر گرا ہوگا. تو یہ چیزیں بعض اوقات بہانہ بھی ہوتی ہیں. ہمارے مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے تو اپنی بائک بیچ دی. اس کا ایک سبب یہ تھا کہ یار نگاہوں کی حفاظت دشوار ہو جاتی ہے اس میں. تو اب یہ کہ یہ تو ان کا خاصہ تھا. اس کے بعد ابھی تک کوئی سامنے آیا تو نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کھلی اجازت تو نہیں مل جاتی نا. ایک فوکس ہے کہ اتنے حصے آپ دیکھیں تو بائک چلا سکتے ہیں. اب اتنے حصے کی بجائے اتنے حصے کو آپ دیکھنا شروع کر دیں اور بہانہ بنا لیں ڈرائیونگ کا، تو اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی، یہ احتیاط رکھنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہوا. صلاۃ و سلام پڑھیں گے اور اسی پہ سلسلے کا اختتام ہوگا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ،
سلام علیک صلوات اللہ علیک یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک طلع بدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک گیسو بالوں کا صدقہ ناز کے پالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ بھیک دو لالوں کا صدقہ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک السلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے. رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے. آئیے سلسلہ